بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے ہم اپنے چینل پر مرزا امجد بیگ کی کہانیوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ بیسیکلی کہانیاں نہیں ہیں، یہ ان کے وہ کیسز ہیں جو انہوں نے ریئل لائف میں لڑے اور ان میں کامیابی حاصل کی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی پسند آئیں گے انشاءاللہ۔ اور ناظرین، زیادہ سے زیادہ اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ آج مرزا امجد بیگ کا ایک کیس جو سب سے پہلے ہم اپنے چینل پر آج نریٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹوٹی کمند۔ یہ شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیس پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو لائک کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ ٹوٹی کمند۔ بعض سوالات بڑے آزمائشی نوعیت کے حامل ہوتے ہیں، وہ اچانک اس طرح سامنے آن کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے جواب میں سچ بولتے ہوئے انسان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ شرمندگی نہ اٹھانا پڑ جائے۔ وہ بھی کچھ اس قسم کا سوال تھا۔ سوال کرنے والے کا نام شکیل خان تھا۔ عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی، قد درمیانہ اور جسم مضبوط، رنگت گوری اور سر کے بال سولجر کٹ۔ اس نے متناسب سائز کی گھنی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ ایک کلائنٹ کی حیثیت سے میرے آفس میں آیا تھا۔ میں نے حسب معمول پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا تھا۔ جب وہ میرے روبرو ایک نشست سنبھال کر بیٹھ گیا اور میں نے رسمی الیک سلیک کا مرحلہ بھی طے کر لیا تو اس نے قدرے تلخ انداز میں مجھ سے پوچھا تھا، وکیل صاحب، کیا اس ملک میں انسانوں کو جینے کا کوئی حق نہیں؟ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اس کا بغور جائزہ لیا اور کہا، کیوں نہیں جناب، اس ملک میں انسان کروڑوں کی تعداد میں آباد ہیں، جن میں سے ایک انسان آپ ہیں اور ایک میں ہوں۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اس سے پوچھا، شکیل صاحب آخر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بڑا گمبھیر ہے وکیل صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ کا نام غالباً مرزا صاحب، مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، میں نے اس کے ادھورے سوالیہ جملے کے جواب میں کہا۔ امجد بیگ صاحب، اس نے تینوں الفاظ پر علیحدہ علیحدہ زور ڈالتے ہوئے کہا، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے آپ کی قانونی مدد اور رہنمائی چاہیے۔ میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھالتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جی شکیل صاحب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرے چھوٹے بھائی خلیل خان کو پولیس نے قتل کے جھوٹے الزام میں گرفتار کر لیا ہے، اس نے دکھی لہجے میں بتایا۔ اس کے علاوہ خلیل پر لوٹ مار کا الزام بھی ہے۔ اوف، میں نے ہونٹ سکیڑ کر متصفانہ انداز میں کہا، پھر پوچھا، مقتول کون ہے اور یہ وقوعہ کب اور کہاں پیش آیا ہے؟ مقتول کا نام سیٹھ منظور معلوم ہوا ہے، شکیل نے جواب دیا۔ مقتول سیٹھ پاپوش کے علاقے میں ایک ہوٹل کا مالک تھا۔ وہ رات کو ہوٹل بند کر کے موٹر سائیکل پر اپنے گھر واقع نیو کراچی جا رہا تھا کہ کسی رازن نے اسے لوٹ کر قتل کر ڈالا۔ پولیس کے خیال میں وہ رازن قاتل میرا چھوٹا بھائی خلیل خان تھا۔ چنانچہ پولیس نے میرے بھائی کو گرفتار کر کے لاک اپ میں ڈال دیا ہے، اور جہاں تک وقوع کا تعلق ہے وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ واقعہ 9 اور 10 فروری کی درمیانی رات کا ہے۔ وقوع کا مقام سیٹھ منظور کے ہوٹل کے قریب ہی ہے۔ وہ ہوٹل سے نکل کر مین روڈ پر چڑھا ہی تھا کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ میں نے فوراً تاریخوں کا حساب لگایا اور کہا، آج 11 فروری کی تاریخ ہے اور وقوع 9 فروری کی رات کو پیش آیا۔ اس کا مطلب ہے اگلے روز یعنی 10 فروری کو پولیس نے ملزوم کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہوگا۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ خلیل اس وقت عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہے۔ میں نے پوچھا، مقتول سے جو رقم لوٹی گئی اس کا تخمینہ کیا بتایا جاتا ہے؟ 5000 روپے یا کچھ زیادہ، شکیل خان نے جواب دیا۔ میں نے استفسار کیا، آپ کی رہائش کراچی کے کس علاقے میں ہے؟ ہم لوگ چاندنی چوک میں رہتے ہیں، اس نے بتایا۔ پاپوش نگر، میں نے زیر لب دہرایا۔ پاپوش اور چاندنی چوک دونوں ناظم آباد کے علاقے ہیں اور ان میں زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے، دونوں مقام ایک ہی تھانے کی حدود میں آتے ہیں۔ میں نے پرسوچ انداز میں تھوڑا توقف کیا، پھر پیڈ پر قلم گھسنے کے بعد پوچھا، پولیس نے آپ کے بھائی کو کس بنا پر سیٹھ منظور کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے؟ ارشاد علی کے بیان اور نشاندہی پر اس نے نفرت بھرے انداز میں بتایا۔ یہ ارشاد علی کون ہے؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اس نے بتایا، ارشاد علی مقتول کے ہوٹل میں باورچی کا کام کرتا ہے، مختلف قسم کے سالن وغیرہ بنانا اس کے فرائض میں شامل ہے۔ ارشاد کا گھر ناگن چورنگی کے قریب ہے اور وہ رات کو ہوٹل بند ہو جانے کے بعد مقتول کے ساتھ ہی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گھر جاتا تھا۔ مقتول سیٹھ اسے ناگن چورنگی پر ڈراپ کر کے اپنے گھر کی طرف نکل جاتا تھا۔ میری معلومات اسی
حد تک ہیں بیگ صاحب۔ اس کا مطلب ہے جب قتل کا یہ واقعہ پیش آیا ارشاد علی مقتول کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا اس نے اپنی آنکھوں سے آپ کے بھائی کو لوٹ مار ڈکیتی و قتل وغیرہ کی واردات کرتے دیکھا تھا، گویا وہ اس کیس میں عینی شاہد کی حیثیت کا حامل ہے۔ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں۔ شکیل خان نے نفی میں گردن لاتے ہوئے میرے خیال کی تردید کر دی اور بولا، ارشاد کے مطابق حملہ آور نے اپنے چہرے کو ایک ڈھاٹے میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے قد کاٹ اور جسامت کی بنا پر یہ اندازہ قائم کیا کہ وہ میرا بھائی خلیل تھا۔ اس نے پولیس کو بھی بتایا ہے کہ وقوع کے روز ہی شام کے وقت مقتول اور ملزم میں اچھی خاصی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ تلخ کلامی ہوئی تھی؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ تلخ کلامی مقتول کے ہوٹل میں ہوئی تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا اور بتایا، دراصل خلیل کے کالج کا ایک دوست ندیم ادھر بورڈ آفس کے قریب ہی رہتا ہے۔ ندیم جب بھی اس سے ملنے آتا ہے تو وہ لوگ چائے وغیرہ پینے کے لیے مقتول کے ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وقوع کی شام بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، بس اس شام ان کے سالن میں کوئی مکھی نکل آئی تھی جس کے باعث خلیل اور ندیم کی مقتول کے ساتھ اچھی خاصی جھڑپ ہو گئی، جس میں خلیل نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چنانچہ اس ناخوشگوار واقعے کو بنیاد بنا کر مقتول کے باورچی ارشاد علی کے بیان کو سچ مان لیا گیا اور پولیس کے صلاحیت کے کارناموں کے باعث لوگوں کے دلوں اور نظروں میں اس کا مقام بری طرح گر چکا ہے۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ اکثر لوگ پولیس کے رویے کی شکایت کرتے ہیں، اپنے کام کی آسانی کے لیے وہ کچھ بھی کرنے سے گریز نہیں کرتے، اور بسا اوقات کوئی بے گناہ کسی ناکردہ جرم کی پاداش میں ان کے چنگل میں جا پھنستا ہے، اور کبھی کوئی خطرناک مجرم آسانی سے بچ نکلتا ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے بیگ صاحب، اس مرتبہ شکیل خان نے میری بات قطع کی اور گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن مجھے 101% یقین ہے کہ پولیس والوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت میرے بھائی کو اس کیس میں ملوث کیا ہے۔ انہیں میرا رویہ پسند آیا تھا اور نہ ہی میرا لہجہ گوارا ہوا تھا۔ ان کے تیوروں سے میں نے اسی وقت یہ بھانپ لیا تھا کہ موقع ملتے ہی مجھ پر کوئی کام ضرور لگائیں گے۔ میں تو ان کے ہاتھ نہیں آیا، البتہ انہوں نے میرے چھوٹے بھائی کو قتل اور لوٹ مار کے جھوٹے الزام میں پھنسا دیا۔ یہ خلیل کی بدقسمتی ہے کہ وقوع کی شام اس کا مقتول سے جھگڑا ہو گیا تھا، لہذا ارشاد کی نشاندہی پر شک کے سارے تیر خلیل کی سمت چل گئے۔ وہ لمحے بھر کو تھما، ایک بوجھل سانس خارج کی اور مایوسی بھرے لہجے میں بولا، میں تو سمجھ رہا تھا اب تک یہ ملک انسانوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہوگا، لیکن ایک ماہ کے تجربے اور مشاہدے نے مجھے سخت مایوس کیا ہے۔ اور پھر یہ خلیل کی گرفتاری کا تازہ ترین واقعہ، پتہ نہیں ہمارا ملک کس سمت جا رہا ہے۔ شکیل خان کے طویل طنزیہ اور جذباتی بیان میں پے در پے انکشافات بھرے ہوئے تھے، لیکن میں نے اسے بیچ میں ٹوکنا مناسب نہ سمجھا اور بات پوری کرنے دی۔ چند لمحات کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شکیل صاحب، آپ کی باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی رہائش پاکستان سے کہیں باہر ہے جو آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ جی، میں گزشتہ 10 سال سے KSA میں رہ رہا ہوں، اس نے جواب دیا، مگر میرے بیوی بچے یہاں پاکستان میں ہی ہیں۔ میں 2 سال میں ایک مرتبہ ادھر کا چکر لگاتا ہوں اور مہینہ 1.5 مہینہ رہ کر واپس چلا جاتا ہوں، ہر مرتبہ اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار جب میں یہاں ہوں گا تو بہت کچھ بدلا ہوا ہوگا اور یہ بدلاؤ مثبت ہوگا۔ لیکن افسوس کہ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی بے بسی اور ہونٹوں پر سجی تلخی نے مجھے واضح کر دیا کہ اگر وہ جملہ ادھورا نہ چھوڑتا تو اس کی زبان سے کس قسم کے الفاظ خارج ہوتے۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پرسوچ انداز میں کہا، KSA یعنی کنگڈم آف سعودی عربیہ۔ آپ سعودی عربیہ میں کس جگہ ہوتے ہیں اور آپ وہاں پر کیا کام کرتے ہیں؟ جناب، میں ریاض میں ایک شیخ کی رہائش گاہ پر کام کرتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں بجلی سے متعلق ہر کام کا ماہر ہوں۔ شیخ حامد بن ارشد نے مجھے اپنے محل میں کل وقتی ملازم رکھا ہوا ہے۔ اس کے محل میں ہر الیکٹرک پرابلم کو میں ہی ٹھیک کرتا ہوں۔ شیخ حامد بن ارشد آپ کو خاصی مناسب تنخواہ دیتا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ جی بیگ صاحب، اس نے اس بات میں گردن لائی۔ شیخ صاحب کو ان کے حلقے میں پے ماسٹر کہا جاتا ہے، میں ان کی ملازمت میں بہت خوش ہوں۔ شکیل صاحب، میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے بڑے جذباتی انداز میں چند حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں جن کی روشنی میں پولیس نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آپ کے بجائے چھوٹے بھائی خلیل خان کو اس جھوٹے کیس میں الجھایا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا کون سا رویہ پولیس کو پسند نہیں آیا
اس کی تفصیل جاننا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ سنیں گے تو ہنسیں گے بیگ صاحب، وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ چند روز پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں پولیس والوں کے لیے میرے دل و دماغ میں شدید نفرت بھر جاتی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں آپ کی بات سن کر بالکل نہیں ہنسوں گا۔ اگر اس واقعہ کا آپ کے بھائی کی گرفتاری سے کوئی تعلق بنتا ہے تو یہ میرے علم میں لایا جانا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا نا، مجھے 100% یقین ہے، وہ پروسوک انداز میں بولا۔ خلیل کی گرفتاری اور اس پر لوٹ مار و قتل کے الزام اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ کو بھی ڈانڈے ملتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، میں نے کہا آپ بیان کریں۔ چند لمحات تک وہ اس انداز میں خاموش بیٹھا رہا جیسے وہ اپنے ذہن میں بکھرے ہوئے مختلف خیالات کو مجتمع کر رہا ہو، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے بتانا شروع کیا۔ بیگ صاحب، مجھے سعودیہ سے آئے ہوئے 2-3 روز ہی ہوئے تھے کہ ایک رات ہمارے گھر میں ڈاکو گھس آئے۔ وہ کل 2 افراد تھے اور انہوں نے ڈھانٹوں کی مدد سے اپنے چہروں کو اچھی طرح چھپا رکھا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ان ڈاکوؤں کو کسی طرح اطلاع ملی ہوگی کہ میں سعودیہ سے تازہ آیا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک تصور بہت عام ہے کہ جو بھی شخص بیرون ملک کمانے جاتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے تو نقدی کے علاوہ اپنے ساتھ ڈھیروں قیمتی سامان بھی لے کر آتا ہے۔ لہذا لٹیروں اور ڈاکوؤں کے دل و دماغ میں بدنیتی کی کھجلی شروع ہو جاتی ہے اور وہ کسی واردات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں ایسا تو ہے، اسے خاموش ہونے پر میں نے کہا، اور یہ تصور کوئی زیادہ غلط بھی نہیں۔ بیرون ملک سے آنے والے خاصے لدے پندے نظر آتے ہیں، چنانچہ جرائم پیشہ افراد کو تحریک ملتی ہے۔ یہ آج سے 30-35 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن آج کل تو جرائم کی نوعیت کے ساتھ ساتھ طریقہ واردات میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اب ڈاکوؤں اور لٹیروں کا انداز خاصا ماڈرن انسٹنٹ ہو گیا ہے۔ وہ بیرون ملک سے آنے والے بیش قیمت ساز و سامان کے گھر پہنچنے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ ایئرپورٹ اور گھر کے درمیان کسی محفوظ مقام پر مال کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ اکثر ڈاکوؤں نے ٹیکسی ڈرائیوروں اور ان کے معاون ساتھیوں کا روپ دھار لیا ہے۔ اگر آپ کسی محفوظ اور قابل بھروسہ ریڈیو کیب میں سوار نہیں ہوتے تو ڈاکو ٹیکسی ڈرائیور آپ کو کسی بھی بہانے کسی ایسی سڑک پر لے جائے گا جو ویران یا کم مصروف ہو، تاکہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنا کام کرنے میں آسانی رہے۔ یہ طریقہ واردات بیرون ملک سے آنے والے ان لدے پندے مسافروں پر زیادہ آزمایا جاتا ہے جن کی پروازیں رات کے درمیانی یا آخری حصے میں پاکستان پہنچتی ہیں۔ شکیل خان بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے گھر میں 2 ڈاکو گھس آئے تھے، لیکن میری برمحل ذہانت نے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے ان پر کوئی گن تان دی تھی؟ آپ کا اندازہ کسی حد تک درست ہے، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے ان پر گن ضرور تان لی تھی، مگر وہ ڈاکو گن کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، اس لیے خوفزدہ ہو کر فرار ہو گئے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کوئی کھلونا گن تھی؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ قصہ دراصل یہ ہے کہ وہ لمحہ بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر ایک گہری سانس خارج کی اور سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگا۔ بیگ صاحب، میں 2 بچوں کا باپ ہوں۔ میرا بڑا بیٹا زیغم 10 سال کا ہے، اس سے چھوٹی بیٹی جس کا نام زرناب ہے اور عمر تقریباً 7 سال ہے۔ میں 1.5-2 سال کے بعد جب بھی پاکستان آتا ہوں تو ان کے لیے کھلونے ضرور لاتا ہوں۔ زرناب کو گڑیاں اور بیوٹی پارلر کا سیٹ بہت پسند ہے اور وہ ہمیشہ اسی کی فرمائش کرتی ہے، جبکہ زیغم کی پسند وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اس مرتبہ اس نے فرمائش کی کہ میں اس کے لیے ایک کھلونا گن لے کر آؤں۔ مجھے ٹرائل مارکیٹ میں اس کی مطلوبہ گن نظر آ گئی اور میں نے اس کے لیے خرید لی۔ اگر دور سے دیکھا جائے تو گن بالکل اصلی نظر آتی ہے۔ جس رات ڈاکو نے ہمارے گھر میں قدم رکھا، مذکورہ کھلونا میرے بیڈ کے نزدیک ایک ٹیبل پر رکھا تھا۔ جب ڈاکو بیڈ روم میں داخل ہوئے تو میری آنکھ کھلی۔ اسے آپ ایک اتفاق سمجھیں یا میری خوش قسمتی کہ ڈاکوؤں پر نگاہ پڑتے ہی میرے دماغ نے برق رفتاری سے کام کیا اور میں نے ہاتھ بڑھا کر بڑی سرعت سے ٹیبل پر سے وہ کھلونا اٹھا لیا۔ پھر گن کو ڈاکوؤں پر تانتے ہوئے میں للکارا، خبردار آگے ایک قدم بڑھایا تو میں گولی مار دوں گا۔ وہ دونوں نکلی گن کو اصلی سمجھ کر میری دھونس میں آ گئے۔ انہوں نے ٹھٹک کر ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس دوران میں بیڈ سے نیچے اتر آیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں انہیں کوئی اور خوفناک دھمکی دیتا، وہ الٹے پاؤں فرار ہو گئے۔ ایک کھلونا گن کے خوف سے انہوں نے میدان چھوڑ دیا تھا۔ بہت ہی کچے اور بزدل ڈاکو تھے۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے خیال آئی کی پھر پوچھا، لیکن شکیل صاحب، ڈاکوؤں والے اس مضحکہ خیز واقعے کا پولیس سے کیا تعلق ہے؟ آپ تو غالباً مجھے پولیس کے کسی خاص رویے کے بارے میں بتا رہے تھے۔
میں اسی طرف آ رہا ہوں بیگ صاحب، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ اور آپ نے اس واقعے کا مذاکرہ خیز پورشن تو ابھی سنا بھی نہیں۔ سمجھ لیں کہ ابھی تو میں نے صرف ایک سین کی روداد پیش کی ہے، ابھی کچھ اور بھی سنسنی خیز مناظر باقی ہیں۔ جی میں توجہ سے سن رہا ہوں، آپ بیان کرتے جائیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس ڈرامے کا ڈراپ سین خاصا دلچسپ ہوگا، اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اس رات کا باقی حصہ تو ہم نے جیسے تیسے جاگ کر گزارا، لیکن پھر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اگلے روز آس پڑوس والوں کو اس واقعے کی خبر ہوئی۔ جس نے بھی نقلی گانوں اور ڈاکوؤں کی بزدلی کے بارے میں سنا، اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق حسب توفیق تبصرہ بھی کیا۔ زیادہ تر لوگوں نے اسے مذاق کے رنگ میں لیا تھا اور ہم سے اظہار ہمدردی کے بجائے انہیں تفریح کے سوچ رہی تھی۔ یہ سب تو چل ہی رہا تھا کہ دوپہر کے بعد ایک نئی مصیبت نازل ہو گئی۔ وہ لمحے بھر کو تھما، ایک گہری مگر بوجھل سانس خارج کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ ہم لوگ لنچ سے فارغ ہوئے تھے کہ پولیس آدم کی مقامی تھانے کا ایک سب انسپکٹر 2 کانسٹیبل کے ساتھ میرے دروازے پر آیا اور بتایا کہ وہ ایک اہم سلسلے میں مجھ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سب انسپکٹر کو اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اس سے آمد کی غرض و غایت کے بارے میں استفسار کیا۔ وہ خاصے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، دیکھیں جناب نام کیا ہے آپ کا؟ شکیل، میں نے بتایا۔ شکیل خان والجمیل خان۔ ہاں تو شکیل صاحب وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، دراصل آج کل آتشی اسلحے کے حوالے سے خاصی سختی ہو گئی ہے، ہمیں اوپر سے بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس لیے ہم چیکنگ کے سلسلے میں سرگرداں رہتے ہیں۔ لیکن آتشی اسلحے اور اس کی چیکنگ سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی الجھن زدہ انداز میں سوال کر ڈالا۔ سب انسپکٹر نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آتشی ہتھیار ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس ہتھیار کا باقاعدہ لائسنس بھی ہے یا ایسے ہی رکھا ہوا ہے؟ آپ اسے معمول کی کارروائی سمجھیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ جناب پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو اطلاع کس نے دی میرے گھر میں کوئی ہتھیار وغیرہ ہے؟ میں نے قدرے چبھتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ لائسنس یافتہ اور غیر لائسنس یافتہ کی بحث تو بعد میں ہوگی، آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ ہم کو کس نے بتایا ہے۔ وہ خشک لہجے میں بولا، ہماری معلومات حاصل کرنے کے اپنے ذرائع ہیں، اس سلسلے میں ہمارے خفیہ مخبر نہایت تندہی سے اپنے فرائض انجام دیتے رہتے ہیں، ہم انہی معلومات کی روشنی میں حرکت کرتے ہیں، بس یہ سمجھ لیں کہ ہم کسی پر کچا ہاتھ نہیں ڈالتے۔ تو سب انسپکٹر صاحب آپ بھی میری ایک بات غور سے سن لیں، میں نے طنزیہ انداز میں کہا، آپ مجھ پر بہت ہی کچا ہاتھ ڈالنے آئے ہیں۔ اس گھر میں کسی نوعیت کا بڑا یا چھوٹا، ہلکا یا بھاری آتشی اسلحہ موجود نہیں، ہماری اطلاعات غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ قدرے سخت لہجے میں بولا، ہماری معلومات کے مطابق آپ کے پاس ایک گن موجود ہے جس کے بل پر آپ نے گزشتہ رات 2 ڈاکوؤں کو پسپائی اختیار کرنے میں مجبور کر دیا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا، شکیل صاحب اب تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کسی پر کچا ہاتھ نہیں ڈالتے، کیوں؟ اوہ، میں ایک بوجھل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ وہ تیکھے انداز میں بولا، فوراً سب کچھ یاد آ گیا۔ سب انسپکٹر کی تحقیق و تفتیش مجھ پر واضح ہوئی تو میں پرسکون ہو گیا۔ یہ سمجھ میں آ گیا کہ ڈاکوؤں والی بات میرے گھر سے نکل کر آس پڑوس میں پہنچی تھی اور پھر وہاں سے اڑتی ہوئی کسی طرح متعلقہ تھانے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور یہ سب انسپکٹر اسی سلسلے میں ایفیشنسی دکھانے آیا تھا۔ اس دوران وہ سب انسپکٹر یک ٹک میری آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر اس بات میں گردن لائی اور بڑی نرمی سے کہا، ہاں انسپکٹر صاحب مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے، آپ نے حوالہ ہی کچھ ایسا دیا ہے کہ سب میرے ذہن میں تازہ ہو گیا، لیکن افسوس کہ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا، ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی اور مزید کہا، افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے جس گن کا ذکر کیا وہ میرے پاس اس کا لائسنس نہیں ہے۔ یہ افسوس کی نہیں بلکہ ایک سنگین جرم کی بات ہے۔ مجھے نرم پڑتے دیکھ کر وہ شیر ہو گیا، آپ کو پتہ ہے لائسنس کے بغیر آتشی ہتھیار قانوناً جرم ہے، آپ کو اس سلسلے میں سزا اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے یہ ظاہر کیا جیسے اس کی بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا ہو، پھر قدرے منت ریز لہجے میں کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انسپکٹر صاحب، واقعی لائسنس کے بغیر گھر میں ایک خطرناک ہتھیار رکھ کر میں نے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے، لیکن آپ چاہیں تو گھر کی بات گھر میں ہی ختم ہو سکتی ہے۔ میں نے بڑے غیر محسوس انداز میں اس سے تفریح لے رہا تھا، لیکن اسے یقین ہو گیا تھا
کہ میں اس سے بری طرح خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ شاید وہ چاہتا بھی یہی تھا۔ معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اس نے تصدیقی انداز میں استفسار کیا، شکیل صاحب کیا آپ مکمکا کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، میں نے کہا، میرا یہی مطلب ہے۔ آپ کی آفر کیا؟ اس نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ آپ اپنی ڈیمانڈ بتائیں انسپکٹر صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر آواز دبا کر بولا، میرا خیال ہے 5000 ٹھیک رہیں گے۔ یہ تو بہت زیادہ ہے جناب، میں نے مصنوعی پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ مذاق نہ کریں شکیل صاحب، آپ اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں، وہ چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ ہمیں اپنے علاقے میں رہنے والے ایک ایک شخص کی پوری خبر ہے۔ آپ چند روز پہلے سعودی عرب سے پاکستان آئے ہیں۔ میں نے تو آپ کا خیال رکھتے ہوئے پاکستانی کرنسی میں ڈیمانڈ کیا، ورنہ اصولاً تو مجھے اس کام کے 5000 ریال طلب کرنے چاہیے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب، میں نے جوز بوز ہوتے ہوئے کہا، لیکن میں آپ کا مطالبہ اس لیے پورا نہیں کر سکتا کہ وہ گن کی اصل قیمت سے کہیں زیادہ ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، میں یہ سوچ رہا ہوں کیوں نہ وہ گن ہی توفتاً آپ کو خدمت میں پیش کر دوں۔ اس طرح نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ آپ کا یہ خیال ہے سب انسپکٹر صاحب؟ اس نے میرے استفسار کے جواب میں اپنا خیال کچھ اس انداز میں ظاہر کیا، شکیل صاحب آپ کی گن امپورٹڈ ہے یا درا میڈ؟ درا میڈ نہیں جناب، وہ میڈ ان چائنا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے تفریح کا عمل جاری رکھا اور اسے بتایا، میں نے یہ گن وہیں کی ایک مارکیٹ سے خریدی تھی۔ کتنے میں؟ اس نے حریصانہ انداز میں پوچھا۔ صرف 10 ریال میں۔ اتنا سستا؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ کیا وہاں سعودیہ میں ہتھیار اتنی کم قیمت میں دستیاب ہیں؟ میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا انسپکٹر صاحب، میں نے گول مول جواب دیا۔ میں نے یہ گن جتنے میں خریدی تھی وہ آپ کو بتا دیا ہے، یقین کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ کی بات سن کر مجھے حیرت ہو رہی ہے، اور بے اعتباری سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بہرحال آپ گن تو لا کر دکھائیں۔ میں سب انسپکٹر کے پاس سے اٹھا، گھر کے اندرونی حصے میں گیا اور وہ کھلونا گن لا کر اس کے حوالے کر دی، جس کی قصہ کہانی پچھلے آدھے گھنٹے سے جاری تھی۔ انسپکٹر مذکورہ گن کو ہاتھ میں لیتے ہوئے ایسے اچھلا جیسے میں نے اسے گن نہیں بلکہ کوئی زہریلا ناگ تھما دیا ہو۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں میں سرسراتی ہوئی آواز خارج ہوئی، یہ تو نکلی ہے، بالکل بچوں کا کھلونا۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کک اس کی بے یقینی عروج پر دکھائی دیتی تھی، اور وہ اس کیفیت میں خود بخود آپ سے تم پر بھی اتر آیا تھا۔ کیا تم نے اس کھلونا گن کی مدد سے ڈاکوؤں کو فرار ہونے میں مجبور کیا تھا؟ بالکل، واقعہ یہی انسپکٹر صاحب، میں نے چٹانی لہجے میں کہا۔ آپ میرے گھر کی چپے چپے کی تلاشی لے سکتے ہیں، اس گھر میں کوئی بھی آتشی اسلحہ یا خطرناک ہتھیار آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ تو میری خوش قسمتی کہ ڈاکو اس کھلونے کو اصلی گن سمجھے اور ڈاکہ ڈالے بغیر دم دبا کر بھاگ نکلے، ورنہ آج صبح میں آپ کے تھانے میں بیٹھا ڈکیتی کی رپورٹ کروا رہا ہوتا۔ وہ سب انسپکٹر تو اس ڈرافٹ سین پر سر پٹک کر رہ گیا ہوگا۔ شکیل خان نے اپنے بیان میں تھوڑا وقفہ دیا تو میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، آپ کا اندازہ ایک حد تک درست ہے بیگ صاحب۔ شکیل معنی خیز لہجے میں بولا۔ ایک حد تک کیا مطلب؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، ایک حد تک اس طرح کہ وہ سب انسپکٹر اپنی تحقیق اور تفتیش کے اختتام پر حقیقت واقعہ سامنے آنے پر واقع سٹ پٹا کر رہ گیا تھا۔ لیکن یہ ڈرامے کا ڈراپ سین نہیں ہے بیگ صاحب۔ پھر ڈراپ سین کیا ہے؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ ڈراپ سین نے تو ہمیں ہلا کر رکھ دیا تھا، شکیل خان نے زہریلے لہجے میں بتایا۔ اس سے باہر وہ سب انسپکٹر خجل سا ہو کر جھنجھلاتے ہوئے واپس چلا گیا۔ لیکن آنے والی رات ہمارے لیے قیامت خیز ثابت ہوئی۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ظلمی رات کے آخری پیر ڈھاٹا پوش ڈاکو نے ایک مرتبہ پھر ہمارے گھر کو نشانہ ستم بنایا۔ اس مرتبہ بھی وہ تعداد میں 2 ہی تھے، وہ بڑے غیظ و غضب میں نظر آتے تھے۔ لوٹ مار کے علاوہ انہوں نے مجھ پر یہ بھی واضح کر دیا کہ میں نے پچھلی رات انہیں جس طرح کھلونا گن سے بیوقوف بنایا تھا، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ قیمتی اشیاء تو نقدی تو گئی تھی، اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے بے دردی سے زد و کوب بھی کیا اور جاتے ہوئے دھمکی بھی دے گئے کہ اگر میں نے اس واقعے کی تھانے میں رپورٹ کی تو میرے بیوی بچوں کو قتل کر دیں گے۔ اتنا بتانے کے بعد شکیل خان خاموش ہو گیا، اس کے چہرے سے بے پناہ اذیت جھلک رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنی زندگی کے انتہائی نازک اور تکلیف دہ دور سے گزر رہا ہو۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں اس سے پوچھا، شکیل صاحب پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے ان ڈاکوؤں کی دھمکی کے بالعکس رد عمل ظاہر کیا تھا، وہ زہریلی لہجے میں بولا۔ میں تھانے پہنچا اور انہیں کھری کھری سنا ڈالی۔ میں نے ان پر واضح کیا کہ اگر انہوں نے میرے ساتھ ہونے والی زیادتی کی رپورٹ درج نہ کی اور ڈاکوؤں گرفتار کر کے مسروقہ مال مجھے واپس نہ لوٹایا تو میں بہت اوپر تک جاؤں گا۔
میرا دل بری طرح دکھا ہوا تھا، لہٰذا میں نے انہیں بہت برا بھلا کہا۔ میں نے اعلان کہا کہ پولیس اور ان ڈاکو میں گہرا ربط و ضبط ہے۔ پہلی رات وہ کھلونا گن سے ڈر کر فرار ہو گئے تھے، لیکن اگلے روز سب انسپکٹر کی تحقیق کے نتیجے میں جب انہیں اس حقیقت کا علم ہوا کہ میرے گھر میں کسی قسم کا کوئی اسلحہ موجود نہیں ہوتی تو دلیری سے دوبارہ مجھے لوٹنے آ گئے، اور اس مرتبہ انہیں اپنے مذموم عزائم میں کامیابی ہو گئی۔ وہ شکیل خان کے جذباتی بیان کو لمحاتی بریک لگے تو میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، تو کیا پولیس والوں نے ڈکیتی کی اس رپورٹ کے لیے آپ کی شکایت پر رپورٹ درج کر لی تھی؟ جناب، میں تھانے جا کر اتنا چیخا چلایا تھا کہ میرے جوش کو دیکھتے ہوئے انہوں نے رپورٹ تو درج کر لی تھی، اس نے جواب دیا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ رپورٹ کچی ہی ہوگی۔ اس رپورٹ کے نتیجے میں کیا کوئی کارروائی بھی دیکھنے میں آئی؟ بالکل جناب، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ اسی روز سے پولیس والوں نے میرے گھر کے چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ ہر دفعہ انہیں نئے سرے سے یہ تفصیل سنانا پڑتی کہ ڈاکو میرے گھر سے کیا کیا لوٹ کر لے گئے ہیں۔ وہ مجھے چڑھانے کے لیے بڑے احمقانہ سوالات کرتے ہیں، مثلا فلاں شے میں نے کب اور کہاں سے خریدی تھی اور کتنے میں خریدی تھی، اور کیا میرے پاس اس خریداری کی رسیدیں بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ان کی یہ خون جلانے والے سوالات میں سن کر میری برداشت جواب دے گئی، اور ایک روز میں نے تفتیشی افسر کانوں کے کیڑے جھاڑ دیے۔ میں نے دو ٹوک الفاظ میں اس سے کہا، دیکھیں جناب، میں تو یہ بات جانتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کی مرضی ہوگی تو پلک جھپکتے میں ڈاکو گرفتار ہو سکتے ہیں اور مسروقہ مال بھی برآمد ہو سکتا ہے۔ تفتیشی افسر نے بگڑتے ہوئے لہجے میں کہا، تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے کوئی ہمدردی نہیں؟ ہم خواہ اپنا اور آپ کا وقت برباد کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے ہمیں الو کا پٹھا سمجھا ہوا ہے؟ پتہ نہیں وہ کیسے لمحات ہے بیگ صاحب کہ مجھے بھی تاؤ آ گیا، اور میں نے تفتیشی افسر کے سلگتے ہوئے سوالات کے جواب میں بڑی بہادری سے کہہ دیا، جناب، آپ الو کے پٹھے نہیں بلکہ چابی کے لٹھے ہیں۔ میری طرح آپ بھی یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ میرے گھر میں ہونے والی ڈکیتیاں پولیس کا خفیہ ہاتھ کر فرما ہے، لہٰذا آپ میرے صبر اور ہمت کو آزمانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ نے ڈاکو کو گرفتار کر کے لوٹا ہوا مال مجھے واپس نہیں دلانا تو صاف انکار کر دیں، تاکہ میں ڈاکوؤں کے بجائے آپ کے خلاف کوئی قانونی چاروائی کر سکوں۔ یہ سننا تھا کہ تفتیشی افسر ہتھے سے اگڑ گیا، مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے غضبناک انداز میں چلایا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں مجرم اور ڈاکوؤں کا ساتھی سمجھ رہے ہیں؟ اس میں شک والی کون سی بات ہے؟ میں نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، اور یہ آپ قانونی چارہ جوئی کی دھمکی کسی اور کو دیں؟ آپ قانون اور اس کے اختیارات کو ہم سے زیادہ نہیں جانتے۔ آپ کو جو بھی سانپ نکالنا ہے نکال لو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ آپ ایس پی، ڈی آئی جی، آئی جی، ہوم منسٹر اور پرائم منسٹر تک جاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی اپروچ کہاں تک ہے۔ ان دھمکی دار کلمات کے بعد تفتیشی افسر میرے گھر سے دفع ہو گیا، اور اس دن کے بعد پولیس میرے گھر نہیں آئی۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس کوفت سے تو جان چھوٹی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس سے کئی بڑی کوفت میرا انتظار کر رہی ہے۔ ایک دو روز ہی گزرے تھے کہ انہوں نے مجھے تھانے بلانا شروع کر دیا۔ ہر مرتبہ یہ بہانہ ہوتا تھا کہ ہم نے چند جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کیا ہے، آپ تھانے آ کر شناخت کریں کیا ان میں وہ ڈاکو شامل ہیں جنہوں نے آپ کے گھر میں ڈکیتی ماری تھی۔ کبھی اس بہانے سے بلایا جاتا ہے کہ ہم نے کچھ مسروقہ سامان برآمد کیا ہے، اس کی پہچان کر لیں، اور ہر مرتبہ میں بیکار قسم کے کاٹ و کباڑ دیکھ کر واپس آ جاتا۔ مجھے زچ اور ذلیل ہونے کا یہ سلسلہ وقفے سے جاری تھا کہ انہوں نے میری اذیت کو ناقابل برداشت بنانے کے لیے میرے چھوٹے بھائی کو ایک ناکردہ جرم میں پھانس کر بند کر دیا۔ اب آپ بتائیں میں کہاں غلط ہوں؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ شکیل صاحب، میں نے اس کی پوری بات توجہ سے سننے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ غلط یا قصوروار نہیں ہیں، بلکہ میرے خیال میں بڑے سادہ ہیں۔ آپ نے اپنی اسی سادگی میں یہاں کی پولیس اور اس کے مزاج کو سمجھنے میں غلطی کی، جس سے قدم بقدم آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ میں نے ڈکیتی والی واردات کے بارے میں تفصیلاً آپ کو بتا دیا ہے۔ وہ میری طرف توقع بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ ایمانداری سے بتائیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ میرے گھر میں ہونے والی ڈکیتیاں پولیس نے ڈاکوؤں کی بھرپور پشت پناہی کی تھی؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں نے محتاط انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، لیکن اس وقت ڈکیتی والے معاملے سے زیادہ گمبھیر مسئلہ خلیل خان کا ہے۔ آپ کو پچھلی باتیں بھلا کر تازہ ترین صورتحال پر فوکس کرنا ہوگا۔ پچھلی باتیں اور بیتے ہوئے تجربات اگر تلخ اور ترش ہوں تو انہیں فراموش کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بیگ صاحب، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں اور میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، لیکن
میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، لیکن بہرحال اس سلسلے میں کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ وہ تو میں کر رہا ہوں کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں، اس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ لیکن میں آپ سے پھر وہی سوال کروں گا جو ابتدا میں کیا تھا کہ کیا اس ملک میں انسانوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، شکیل صاحب، یہ ملک کیا دنیا کے ہر ملک میں انسانوں کو پورا جینے کا حق حاصل ہے، لیکن اس سلسلے میں انسانوں کو وہاں کے قوانین، اصول، قاعدے اور محل و مزاج کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں قانون، قاعدے اور اصول پر بگڑے ہوئے ماحول اور اکھڑے ہوئے مزاج کی حکمرانی ہے۔ جو لوگ جیسا دیس ویسا بھیس کے لیے پر عمل پیرا ہیں، انہیں کم تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، اور جو لوگ آپ کی طرح کھڑے اور حساس مزاج کے ہوتے ہیں وہ قدم بقدم اذیت اور خوف سے دوچار ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہ ہمارا قومی المیہ ہے اور دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ سب ٹھیک کر دے۔ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ بیگ صاحب وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، لیکن آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ جی ہاں بالکل سن رکھا ہے، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ وہ چند لمحات تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، یہ سچ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی خلیل خان کا سیٹ منظور کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سیٹ منظور کا قتل ہوا ہے۔ بیگ صاحب اب یہ سب کچھ آپ پر منحصر ہے کہ خلیل کی اس مصیبت سے چھٹکارا کیسے دلواتے ہیں۔ میں آپ کی فیس کے علاوہ ہر قسم کا قانونی اور عدالتی خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں۔ یہ تو آپ کو اٹھانا ہی ہوگا، میں نے کہا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اب آپ جذباتیت کو پس پش ڈال کر بالکل نارمل انداز میں سوچ رہے ہیں۔ جناب، انسان کے اندر جذبات ہوں تو جذباتی بھی ہو ہی جاتا ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اب بتائیں مجھے اپنے بھائی کی باعزت رہائی کے سلسلے میں کیا کرنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ شکیل صاحب، جو پولیس آفیسر پہلی مرتبہ کے گھر گن کے حوالے سے پوچھ گچھ کرنے آیا تھا، کیا آپ اس کا نام جانتے ہیں؟ جی ہاں، اس نے اسباب میں گردن لائی۔ اس سب انسپکٹر کا نام انور شاہ تھا۔ کیا بعد میں بھی یہی سب انسپکٹر آپ کے گھر چکر لگاتا رہا تھا؟ اس نے ایک حوالے سے تصدیق ضروری سمجھی۔ میں نے ایک حوالے سے تصدیق ضروری سمجھی۔ میرا مطلب ہے کہ انور شاہ ہی مال مسروقہ کو برآمد کرنے کے لیے تفتیشی افسر تعینات ہوا تھا؟ نہیں جناب، اس مرتبہ اس نے نفی میں جواب دیا۔ اس تفتیشی افسر کا نام منیر حسین اور عہدے کے اعتبار سے وہ ایک ASI تھا۔ ٹھیک ہے شکیل صاحب، میں نے رف پیڈ پر قلم چلاتے ہوئے کہا، آپ کا بھائی اس وقت عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہے۔ میں کسی متعلقہ تھانے جا کر اس سے ملاقات کر لوں گا۔ اس سے مختلف سوال و جواب کے علاوہ وکالت نامے اور دیگر ضروری کاغذات پر دستخط بھی لینا ہوں گے۔ آپ ایک کام کریں، آپ نے خلیل خان کے دوست کا کیا نام بتایا تھا جو ادھر بورڈ آفس کے قریب رہتا ہے؟ جی اس کا نام ندیم ہے، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ میں نے کہا، آپ کسی ندیم کو ساتھ لے کر میرے پاس آ جائیں، یا چاہیں تو اسے اکیلا ہی بھیج سکتے ہیں، میں اسے چند ضروری اور اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ میں کر لوں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے اپنی فیس وصول کر کے اسے رسید جاری کر دی، پھر ضروری ہدایات کے بعد اسے اپنے دفتر سے رخصت کر دیا۔ وہ جب میرے سامنے سے اٹھا تو خاصا مطمئن تھا۔ اگلے روز وہ ندیم کو لے کر میرے دفتر آ گیا۔ میں نے تنہائی میں ندیم کا تفصیلی انٹرویو لے ڈالا اور اس کوشش کے نتیجے میں کافی کارآمد باتیں معلوم ہوئیں۔ علاوہ ازیں میں نے تھانے جا کر ملزم خلیل خان سے بھی ملاقات کر لی، جو خاصی سود مند ثابت ہوئی۔ اس معلوماتی تفصیل کا ذکر گاہے بگاہے عدالتی کارروائی کے دوران میں ہوتا رہے گا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چلان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اس مرحلے پر اپنے موکل کی ضمانت کرانے کے لیے چارہ جوئی کی، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جج نے آئندہ پیشی کے لیے تاریخ دے کر ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اگلی تاریخ 15 دن بعد کی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کیس کے مختلف پہلوؤں اور گوشوں سے آپ کو روشناس کرا دوں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران آپ کسی قسم کا ذہنی الجھن کا شکار نہ ہوں۔ سب سے پہلے میں استغاثہ کی رپورٹ کا ذکر کروں گا۔ استغاثہ کی رپورٹ سے پہلے اس کیس کے تفتیشی افسر کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ اس پولیس اہلکار کا نام انور شاہ تھا، یعنی وہی سب انسپکٹر جو آتشی اسلحے کا سراغ لگانے کچھ عرصہ پہلے ملزم کے گھر آیا تھا، اور اسی رات ملزم کے گھر میں باقاعدہ ڈکیتی کی واردات ہو گئی تھی، جس کی رپورٹ درج ہو جانے کے باوجود بھی ابھی تک مال مسروقہ کا کوئی نشان مل نہ سکا تھا، اور نہ ہی مذکورہ ڈاکوؤں کی گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ اور ملزم خلیل خان کے بڑے بھائی شکیل خان کے ایک
کو 101% یقین تھا کہ ان کے گھر میں ہونے والی ڈکیتی ڈاکوؤں اور پولیس کی ملی بھگت کا نتیجہ تھی، بلکہ اس کا دعویٰ تو یہاں تک تھا کہ پولیس ہی نے باقاعدہ جرائم پیشہ افراد کو اپنی پناہ میں پال رکھا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جرائم ہوتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر ملزم یا مجرم ہاتھ نہیں آتے۔ جب جرم کی بے خبری کرنے والے لوگ خود ہی جرائم میں ملوث ہوں تو پھر مجرم کہاں پکڑے جائیں گے؟ استغاثہ کی رپورٹ کے مطابق ملزم نے مقتول کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنی بے عزتی اور ذلت کا انتقام لیا تھا۔ وقوع کی شام ملزم اپنے ایک دوست ندیم کے ساتھ مقتول کے ہوٹل میں آیا اور کھانے پینے کے معاملے پر ان کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ مقتول نے بڑی نرمی اور پیار سے بات کی۔ اس کی کوشش تھی کہ ہوٹل کے اندر بدمزگی کی فضا پیدا نہ ہو اور صلح صفائی سے معاملہ نمٹ جائے۔ اس نے ہوٹل کے بہرے کو حکم بھی دیا کہ وہ ملزم اور اس کے دوست کی شکایت دور کرنے کے لیے انہیں دوسرا کھانا سرو کر دے، لیکن ملزم کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بآواز بلند ہوٹل، اس کے کھانے اور مالک ہوٹل یعنی مقتول سیٹھ منظور کو برا بھلا کہتا چلا گیا۔ جب پانی سے اوپر ہونے لگا تو مقتول نے اپنے ملازمین کی مدد سے دھکے دے کر ملزم اور اس کے ساتھی کو ہوٹل سے باہر نکال دیا۔ ملزم نے ہوٹل چھوڑتے ہوئے مقتول کو سنگین نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا، سیٹھ تم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہو اپنے حق میں بہت ہی برا کر رہے ہو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میں کتنا خطرناک آدمی ہوں؟ جلدی تمہیں میں ایسا مزہ سکھاؤں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ اور پھر اسی رات جب سیٹھ منظور ہوٹل بند کر کے اپنے گھر کی جانب روانہ ہو رہا تھا، اسے قتل کر دیا گیا۔ مقتول کے ساتھ اس کا باورچی ارشاد علی موٹر سائیکل پر سوار تھا۔ اس کی زبانی پتہ چلا کہ حملہ آور قاتل ملزم کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ارشاد کے مطابق ملزم نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے چہرے پر ڈھاٹا لگا رکھا تھا، لیکن مخصوص جسامت اور قد کاٹ کے سبب اس نے ملزم کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ چنانچہ ارشاد علی کی نشاندہی پر پولیس نے ملزم خلیل خان کو سیٹھ منظور کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول سیٹھ منظور کی موت 9 اور 10 فروری کی درمیانی شب 11 اور 12 بجے کے بیچ واقع ہوئی تھی۔ اسے قتل کرنے کے لیے حملہ آور نے اس پر 2 گولیاں چلائیں اور یہ دونوں ہی فائر ہلاکت خیز ثابت ہوئے تھے۔ ایک گولی گردن میں اور دوسری دل میں پیوست ہو گئی تھی اور مقتول نے موقع پر ہی جان دے دی تھی۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ دونوں گولیاں .32 کیلیبر کے ریوالور سے چلائی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ چند تکنیکی نوعیت کی مشغافیاں بھی تھیں جن کا ذکر میں ضروری نہیں سمجھتا۔ ابتدائی چند پیشیوں میں کوئی قابل ذکر کارروائی نہ ہوئی، لہٰذا میں یہاں سے گزر کر براہ راست استغاثہ گواہوں اور ان کے بیانات کی طرف آتا ہوں تاکہ سنسنی خیزی کا تسلسل جاری رہے۔ اس دوران میں نے اپنی کوشش سے بھی بہت سی اہم معلومات اکٹھا کر لی تھیں۔ آئندہ پیشی پر جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ میری ہدایت کے مطابق ملزم نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ پولیس کسٹڈی میں دیے گئے بیان یا ملزم کے اقبال جرم کو عدالت کوئی اہمیت نہیں دیتی، لہذا پولیس والوں کے ظالمانہ تفتیشی ہتھکنڈوں سے بچنے کے لیے عموماً حوالاتی اپنے کردہ یا نہ کردہ جرم کا اقرار کر لیتے ہیں اور عدالت میں پہنچتے ہی اس بیان سے انحراف کرتے ہوئے صحت جرم سے انکار کر دیتے ہیں۔ استغاثہ کی طرف سے کل 5 گواہ فہرست میں شامل تھے، لیکن میں یہاں پر صرف انہی کا ذکر کروں گا جو کیس کی مناسبت سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے تاکہ آپ کے قیمتی وقت برباد ہونے سے بچایا جا سکے۔ استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے میں نے جج سے درخواست کی کہ میں اس کیس کی انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے فوراً میری یہ فرمائش پوری کر دی اور اس کے اشارے پر سب انسپکٹر انور شاہ وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ انکوائری آفیسر یعنی تفتیشی افسر کی حیثیت کسی بھی کیس میں استغاثہ کے گواہ ایسی ہوتی ہے اور ہر پیشی پر اسے عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ سب انسپکٹر انور شاہ کی عمر 35-40 کے درمیان رہی ہوگی، قد درمیانہ، رنگت سانولی اور جسم مضبوط تھا۔ اس نے چھوٹی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے کی بناوٹ اور آنکھوں کے تاثرات سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک عیار اور چالاک آدمی تھا۔ میں گواہوں والے کٹہرے کے قریب پہنچا، کھنکار کا گلا صاف کیا اور انور شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، شاہ صاحب آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب، کس نے اور کیسے دی تھی؟ اطلاع دینے والے بندے کا نام ارشاد علی ہے۔ وہ مقتول کے ہوٹل میں ایک عرصے سے باورچی کی حیثیت سے کام کر رہا ہے اور رات کو ہوٹل بند کر کے وہ مقتول کے ساتھ۔ اس تفصیل کی ضرورت نہیں ہے آئیو صاحب، میں نے قدرے ترش لہجے میں قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اس سلسلے میں استغاثہ گواہ اور مقتول کے باورچی ارشاد علی کو میں خود چیک کر لوں گا، آپ اپنے جواب کو میرے پوچھے گئے سوال تک محدود رکھیں۔ اس ٹوکنے پر آئیو نے ناپسندیدہ نظروں سے مجھے دیکھا
تاہم کسی قسم کا تبصرہ کرنے کے بجائے وہ تل ملا کر رہ گیا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے قدرے اکھڑے ہوئے انداز میں کہا، ارشاد علی نے کسی پبلک کال آفس سے لگ بھگ 11:30 بجے رات تھانے فون کر کے ہمیں بتایا تھا کہ اس کے سیٹ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ہمیں فون کرنے سے قبل وہ مقتول کے گھر والوں کو۔ میں نے کہا نا، آپ اپنے جواب کو صرف میرے سوال تک محدود رکھیں شاہ صاحب، گواہ سے متعلق معاملات میں باری آنے پر اس سے ڈسکس کر لوں گا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر بڑی بے دردی سے اس کی بات کاٹ دی اور چند لمحات کے توقف کے بعد پرسوچ انداز میں کہا، وقوع کی رات آپ کو اس سنگین واردات کی اطلاع کم و بیش 11:30 بجے دی گئی، جس کے بعد آپ فوراً حرکت میں آ گئے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا، بلکہ اپنے توسط سے میں معزز عدالت کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جائے واردات پر کب پہنچے؟ اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا، رات 12 سے چند منٹ پہلے۔ چند منٹ پہلے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے اس کے الفاظ دہرائے۔ یہ چند منٹ کہاں سے شروع ہو کر کہاں تک جا سکتے ہیں؟ کیا ان کا تخمینہ منٹ ہی میں رہے گا یا دن، ہفتے اور سال میں ہی بدل سکتا ہے؟ الفاظ سے زیادہ میرا انداز اس کے لیے تکلیف دہ اور ناقابل برداشت تھا، اور میں یہ سب کچھ دانستہ طور پر کر رہا تھا۔ شکیل خان نے پولیس کے سابق رویے، خصوصاً سب انسپکٹر انور شاہ کے بارے میں مجھے جن تلخ حقائق سے آگاہ کیا تھا، وہ سب میرے ذہن میں محفوظ تھا، اور میرے لہجے میں یہ کڑواہٹ اور کاٹ اسی کا نتیجہ تھی۔ اس نے میرے تازہ ترین سوال کو کڑوا گھونٹ سمجھ کر الگ سے اتارا اور فنکار سے مشابہ انداز میں بولا، وکیل صاحب، آپ اتنے بھی اسمارٹ نہیں ہیں جتنا خود کو ظاہر کرتے ہیں۔ بہرحال آپ کو منٹ کے حساب کتاب میں صدی 2 صدی پیچھے نہیں جانا پڑے گا۔ اگر ایسا ہوگے تو اس زمانے میں آپ ہوں گے نہ میں، اور نہ ہی قاتل و مقتول۔ لہذا وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اسپاٹ لہجے میں بولا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں گا وقوع کے روز رات 11:50 پر میں موقع واردات پر پہنچ گیا تھا۔ آپ اس وقت کو آدھی رات سے 10 منٹ پہلے کا تصور کر لیں۔ تھینک یو فار دس کوآپریشن، میں نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ آئیو صاحب، میں کتنا اسمارٹ ہوں یہ آپ مجھ سے زیادہ نہیں جانتے اور نہیں جان سکتے ہیں۔ اینی ہاؤ، آپ کے مرکب قاتل و مقتول پر مجھے سخت اعتراض ہے۔ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، سیٹ منظور قتل ہوا، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں، چنانچہ حقائق کی روشنی میں اسے مقتول کہنے کا حق سب کو حاصل ہے، لیکن میرا موکل اس کیس میں ایک ملزم کی حیثیت کا حامل ہے۔ جب تک اس پر عائد کرتا قتل کا الزام ثابت نہیں ہو جاتا، کوئی اسے قاتل نہیں کہہ سکتا۔ خصوصاً آپ کو تو میں بالکل نہیں کہنے دوں گا جناب آئیو صاحب۔ اس نے میرے اس تبصرے پر گھور کر مجھے دیکھا، تاہم جوابی تبصرہ کرنے سے گریز کرتے ہوئے وہ خاموش ہی رہا۔ مچھلی کو فرائی کرنے سے پہلے مخصوص مسالہ لگا کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں نے بھی کچھ اسی نوعیت کے فارمولے پر عمل کیا تھا۔ انکوائری آفیسر پر پے در پے وار کر کے میں نے اس کے اعصاب اور دماغ کو جنجلا دیا تھا۔ یہ میرا مخصوص اسٹائل ہے، میں اپنے مد مقابل شخص کو چاروں خانے چت کرنے سے پہلے دوڑا کر ہانپنے میں مجبور کر دیتا ہوں، تاکہ اسے گرنے اور زمین چٹوانے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شاہ صاحب، میں نے دوبارہ انکوائری آفیسر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، جب آپ وقوع پر پہنچے تو وہاں اچھے خاصے لوگ جمع ہو گئے تھے؟ جی ہاں، درجن بھر افراد جائے واردات پر موجود تھے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا ان لوگوں میں مقتول کے گھر والے بھی شامل تھے؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ مقتول کا بیٹا اور بہو 12:15 بجے وہاں پہنچے تھے، حالانکہ انہیں ارشاد علی نے ہم سے پہلے اس المناک حادثے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ آپ بغل سے اٹھ کر آئے تھے تفتیشی افسر صاحب، اور مقتول کے بیٹے اور بہو کو نیو کراچی سے آنا پڑا تھا، لہٰذا ان کے تاخیر سے پہنچنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ بہرحال میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے سوال کیا، آپ نے ملزم کو کتنے بجے اور کہاں سے گرفتار کیا؟ رات 12:30 بجے اس کے گھر سے، میں نے ترنت جواب دیا۔ ونڈرفل، میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے تندی لہجے میں کہا، 11:30 بجے رات آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ ایک شخص کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا، آپ آنن فانن 11:50 پر جائے واردات پر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر تمام مراحل سے گزرنے کے بعد ٹھیک 12:30 بجے آپ ملزم کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیتے ہیں۔ ہاؤ امیزنگ، اس میں کون سی بات آپ کو ہضم نہیں ہو رہی؟ وہ رکھائی سے بولا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ والی نئی ڈش کے پولیس اس قدر مستعدی کا مظاہرہ بھی کر سکتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کسی فلم یا ڈرامے کا سین ہو، یا پھر کسی سوچے سمجھے ڈرامے کا ڈراپ سین ہے نا؟ آپ کی سوچ پر پابندی تو عائد نہیں کی جا سکتی وکیل صاحب، وہ گہری چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ بہرحال جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، یقین کرنا نہ کرنا آپ کا اختیار میں ہے۔
آپ جیسے لوگ ہی عوام کی نظروں میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا امیج خراب بلکہ بگاڑ دیتے ہیں، ورنہ پولیس نے تو ہمیشہ ایسی مستعدی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، میں نے استہزائیہ انداز میں ہاتھ لہرا کر کہا۔ سعودیہ سے آئے ہوئے کسی پاکستانی گھر میں ناجائز اسلحے کی تلاش کا معاملہ ہو، ڈاکوؤں کی رہنمائی اور پشت پناہی ہو، یا ہمارے مسروقہ کی بازیابی کے لیے متاثرہ خاندان کو ناک سے لکیریں نکلوانے کے مراحل، پولیس کی مستعدی اور اعلیٰ کارکردگی کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا یقین دلاتے ہوئے کہا۔ اس وقت عدالت میں سیٹ منظور مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے، لیکن میرے فاضل دوست کہیں اور نکل گئے ہیں، انہیں غیر متعلقہ معاملات کو چھوڑنے سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، وکیل صاحب یہ ڈاکوؤں، ناجائز اسلحے اور مالک مسروقہ کا کیا قصہ ہے؟ کیا زیر سماعت کیس سے اس کا کوئی تعلق بنتا ہے؟ میں نے استفساریہ نظروں سے انکوائری آفیسر کو دیکھا اور کنگار کا گلا صاف کرتے ہوئے کہا، یور آنر، جس طرح کسی انکوائری آفیسر کا کسی کیس کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ان امور کا بھی زیر سماعت کیس سے تعلق بنتا ہے، بلکہ اس تعلق کا سبب انور شاہ IO ہی ہیں۔ لیکن میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اپنی بات کو پورا کرتے ہوئے کہا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ شاید یہ ذکر کچھ جلدی کر دیا ہے۔ بہرحال IO صاحب نے اس کیس کے آخر تک عدالت میں موجود رہنا ہے، لہذا گائے بگائے یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ جج نے دلچسپی بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور معنی خیز انداز میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں نے کن اکھیوں سے انکوائری آفیسر کا جائزہ لیا، وہ ماندانہ انداز میں مجھے ہی گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر مجھے تسلی ہو گئی کہ میں اس کی سوچ اور خیالات میں جو انتشار پیدا کرنا چاہتا تھا اس میں خاطر خواہ کامیاب ہو گیا تھا۔ IO صاحب، واردات کی اطلاع ملتے ہی آپ آندھی طوفان کی مانند 11:50 پر جائے وقوع اور پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ٹھیک 12:30 بجے ملزم آپ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ میں نے گھسنے کے عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ صرف 40 منٹ کے اندر قاتل آپ کی دانست میں کی گرفتاری کے عمل میں آپ کو تائید غیبی حاصل رہی، یا آپ جادو وغیرہ جانتے ہیں؟ آپ جب تک ہر بات کو توڑ موڑ کر اس کا حلیہ بگاڑ کر پیش نہ کریں شاید آپ کو چین نہیں آتا۔ وہ جلے کٹے لہجے میں بولا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، استغاثہ کی رپورٹ میں بھی اس واقعے کی تفصیل درج ہے کہ وقوع کی رات ہوٹل بند کرنے کے بعد مقتول سیٹ منظور اپنے ایک ملازم ارشاد احمد باورچی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر گھر کی جانب روانہ ہوا تھا۔ جب یہ واقعہ ہوا ارشاد احمد موقع پر موجود تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ملزم مقتول کے سینے پر 2 گولیاں برسائیں، پھر اس کی واسکٹی جیب میں سے صحیح رقم نکال کر فرار ہو گیا۔ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، لگتا ہے آپ نے استغاثہ کی رپورٹ کو غور سے نہیں پڑھا۔ ہاں، میں بھی کچھ ایسے ہی محسوس کر رہا ہوں، میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ وہ غیر یقینی انداز میں مجھے دیکھنے لگا، شاید میری بات اس کے پلے نہیں پڑی تھی، تاہم وہ منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں نے گمبھیر انداز میں استفسار کیا، IO صاحب، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ دوران واردات استغاثہ کے گواہ ارشاد علی نے اپنی آنکھوں سے ملزم کو مقتول پر فائرنگ کرتے ہوئے اور اس کی واسکٹ کی جیب سے رقم نکالتے ہوئے دیکھا تھا؟ آپ نے چند لمحے پہلے کچھ اس قسم کی بات کی ہے نا؟ اس کے چہرے اور آنکھوں میں الجھن کا جال سا پھیل گیا، تاہم جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، بے شک اس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن رپورٹ میں اس امر کی وضاحت بھی موجود ہے کہ واردات کے بعد ملزم نے اپنے چہرے کو ڈھانٹے کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ گواہ نے ملزم کے قد کاٹ اور جسامت کی وجہ سے اسے پہچان لیا تھا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے شاہ جی، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ شاید آپ کو احساس نہیں کہ آپ کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ دعویٰ؟ اس نے آنکھیں سگیڑ کر مجھے دیکھا۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا وکیل صاحب؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ IO صاحب، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، کہ پورے شہر میں ملزم کی جسامت اور قد کاٹ کا صرف ایک ہی شخص موجود ہے، یعنی خود ملزم۔ جبھی گواہ ارشاد علی نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا، اور یہ بڑے ہی خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ دعویٰ ہے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا جناب، وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کی گڑبڑاہٹ کا فوراً فائدہ اٹھایا اور اس سے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر کہا، آپ کا یہ مطلب نہیں تھا، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ملزم کے قد کاٹ اور جسامت کے 2-4 افراد اور بھی اس شہر میں موجود ہوں گے؟ ہاں، ایسا بالکل ہو سکتا ہے۔ اس کے لہجے کا اعتماد کہیں فرار ہو گیا تھا۔ میں نے قدرے درست انداز میں کہا، آپ کے مطابق اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ واردات ملزم کے قد کاٹ اور جسم والے کسی اور شخص نے کی ہو۔
حملہ آور قاتل نے چونکہ چہرے پر ڈھاٹا لگا رکھا تھا، اس لیے استغاثہ کا گواہ ارشاد علی صورت آشنائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس نے ایسا دعویٰ کیا۔ اس نے قاتل کی شناخت کے سلسلے میں ایک اندازہ قائم کیا، اور آپ نے ڈونگ سوٹا لے کر ملزم پر چڑھائی کر دی، اسے گرفتار کر کے لے گئے اور پھر بعض اسے عدالت کے حوالے کر دیا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ بھاگ دوڑ نہ ہی محنت و مشقت، آپ کا کام چٹکی بجاتے میں ہو گیا۔ آپ نے تو یہ سوچنے اور سمجھنے کی زحمت بھی نہیں کی، اور نہ ہی ملزم کی بات پر یقین کیا کہ وہ رات 11 اور 12 بجے کے درمیان جائے وقوع سے میلوں دور تھا۔ اگر ملزم نے سیٹھ منظور کو قتل نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ وہ چیخ کر بولا۔ وکیل صاحب، آپ حقائق کو شکل بگاڑ کر اس کیس کی کسی اور رخ پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ یہ خوب فرمایا آپ نے آئیو صاحب، میں تو اس کیس کے مختلف پہلوؤں کو گھس مانج کر نکھارنے اور سنوارنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ الٹا مجھ پر ہی الزام دے رہے ہیں۔ آپ خدا کو حاضر و ناظر جان کر میرے چند سوالات کے جواب دیں۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر آئیو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں مقتول کی موت کا وقت کیا بتایا گیا ہے؟ 9 فروری رات 11 اور 12 بجے کے درمیان، اس نے جواب دیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو ان حقائق سے تقویت ملتی ہے۔ میں نے دلائل کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نمبر 1، استغاثہ گواہ ارشاد علی کے مطابق انہوں نے رات 11 بجے ہوٹل بند کیا اور گھر کی جانب روانہ ہو گئے، پھر چند منٹ بعد ہی یہ اندوناک واقعہ پیش آ گیا۔ نمبر 2، ارشاد علی نے سب سے پہلے مقتول کے گھر فون کر کے اس حادثے کی اطلاع دی، بعد میں پولیس اسٹیشن فون کیا۔ ارشاد علی کے بیان کے مطابق اس نے 11:15 بجے مقتول کے گھر فون کیا تھا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قتل اور لوٹ مار کا یہ سانحہ رات 11 اور 11:15 کے درمیان کسی وقت پیش آیا۔ نمبر 3، آپ واردات کی اطلاع پا کر آنن فانن میں جائے واقعہ پر پہنچے۔ آپ کے بیان کے مطابق رات 11:50 پر اور اس وقت تک سیٹھ منظور اس دنیا کو خیر بات کہہ کر دوسری دنیا کا باسی ہو چکا تھا۔ ہر زاویے سے یہ جھلکتا ہے کہ مقتول کی موت رات 11 اور 12 کے درمیان واقع ہوئی، اور قتل و لوٹ مار کرنے والا واقعہ بھی اسی عرصے کے دوران پیش آیا۔ لیکن جب آپ مبینہ قاتل کو گرفتار کرنے اس کے گھر پہنچے تو ملزم اور اس کے گھر والے آپ کو چند حقائق سے آگاہ کرتے ہیں، مگر آپ ان کی ایک بات نہیں سنتے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ میں نے اپنی جرا کو سوالیہ موڑ پر ایک بریک لگایا تو جج نے گہری دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، وکیل صاحب آپ کن حقائق کی بات کر رہے ہیں؟ جناب یہ حقائق کہ میں نے روح سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ ملزم کے بھائی شکیل خان نے آئیو صاحب کو بتایا تھا کہ ملزم 10-15 منٹ پہلے یعنی تقریباً 12:15 بجے گھر آیا تھا۔ وہ رات کے ابتدائی حصے ہی میں اپنے دوست ندیم کے ہمراہ اس کے گھر چلا گیا تھا، جو پاپوش سے تھوڑے ہی فاصلے پر بورڈ آفس کے علاقے میں رہتا تھا۔ سر شام مقتول کے ساتھ اس کو ہوٹل میں ہونے والی بدمزگی کا دونوں دوستوں کا موڈ خراب اور طبیعت مقدر کر دی تھی۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد ملزم ندیم کے ساتھ اپنے گھر پہنچا، پھر بڑے بھائی کو بتایا کہ وہ بورڈ آفس کی جانب جا رہا ہے اور واپسی میں دیر بھی ہو سکتی ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہوئیے گا، ندیم مجھے اپنی بائک پر چھوڑ جائے گا۔ میں نے لمحاتی توقف کیا اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، یور آنر، پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ ندیم نے ملزم کو اپنی بائک پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑا اور واپس چلا گیا۔ 10-15 منٹ کے بعد پولیس آ دھمکی اور انہوں نے میرے موکل کو سیٹھ منظور کے قتل کے الزام میں اریسٹ کر لیا۔ دیٹس اے فل اسٹوری یور آنر۔ میں نے بات ختم کی، دونوں ہاتھ کچھ اس انداز میں حرکت دی جیسے کسی کام کی تکمیل پر دونوں ہاتھ جھاڑ کر اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہوں۔ جج نے اینک کے اوپر تفتیشی افسر کی دیکھا اور استفسار کیا، سب انسپکٹر صاحب کیا ملزم کے بھائی نے واقعہ ایسی کو وضاحت دی تھی؟ ایسا ہوا تھا جناب، وہ جذب ہوتے ہوئے بولا، لیکن ظاہر ہے میں اس کی بات پر یقین کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بچانے کے لیے کوئی بھی سچی جھوٹی کہانی گڑھ سکتا تھا۔ ہمیں اپنے انداز میں تفتیش کرنا پڑتی ہے، اگر ہم مجرموں اور ان کے لواحقین کی وضاحتوں پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنے لگیں تو پھر ہو گیا کام۔ آئیو نے بات ختم کر کے نفرت انگیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے بھی اس معاندانہ نظر کا حساب فوراً چکتا کر دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر معنی خیز لہجے میں دریافت کیا، شاہ جی مجھے پتہ چلا ہے وقوع کی رات آپ نے ملزم کے بھائی کو کسی بھی وضاحت کو اس لیے لائق توجہ نہیں جانا تھا کہ اس طرح آپ اس سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ ماضی قریب میں شکیل خان نے آپ کو پورے 5,000 روپے کا نقصان پہنچایا تھا۔ آپ نے سوچا موقع اچھا ہے، شکیل خان نہ صحیح اس کے چھوٹے بھائی خلیل خان کو اگر سیٹھ منظور کے قتل میں پھانس لیا جائے تو اس سے بہتر اور کوئی انتقام ہو ہی نہیں سکتا۔
یہ کیا آپ اوٹ پٹانگ پھینک رہے ہیں؟ آئیو سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں بھلا ملزم کے بھائی سے کس بات کا انتقام لوں گا، اور یہ 5,000 روپے کا کیا قصہ ہے؟ مائی ڈیئر آئیو صاحب، میں نے الفاظ کو زہریلے انداز میں چھپاتے ہوئے کہا، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا ماضی قریب میں آپ ایک ناجائز اسلحے کی تلاش کے سلسلے میں ملزم کے گھر گئے تھے، اور ملزم کے بڑے بھائی شکیل خان سے آپ نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر وہ 5,000 روپے بطور نذرانہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دے تو اس معاملے کو رفع دفع کر دیں گے، لیکن شکیل خان نے رشوت کے 5,000 روپے دینے کے بجائے مذکورہ گنی بطور تحفہ آپ کو خدمت میں پیش کر دی تھی، جو بعض ایک کھلونا گن ثابت ہوئی، اور آپ اپنے پاؤں پٹک کر ملزم کے گھر سے واپس چلے گئے۔ اسی رات ملزم کے گھر میں دوبارہ ڈکیتی ہوئی، اور میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا اور تیز نظروں سے آئیو کو گھورنے لگا۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ وکیل صفائی ایک مرتبہ پھر پٹری سے اتر گئے ہیں۔ اس وقت عدالت میں سیٹ منظور مرڈر کیس زیر سماعت ہے، اور موصول غیر متعلق کہانیوں میں الجھ کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں، انہیں اس نوعیت کے ہتھکنڈوں سے فوری طور پر روکا جائے۔ میں اپنے مخصوص انداز میں گائے بگائے ماضی قریب والے واقعے کا ذکر کر کے جج کو دلچسپی کو ہوا دینے کی کوشش میں کامیاب ہو چکا تھا۔ کچھ بھی تھا، لیکن یہ واقعہ مذکر خیز ہونے کے علاوہ بےحد تفریح اور دلچسپی کا حامل بھی تھا۔ جج نے حسب توقع مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، بیگ صاحب آپ قصوں والی پالیسی کو ترک کر کے یکمشت یہ واقعہ بیان کر دیں تاکہ زیر سماعت کیس کی کارروائی بار بار ڈسٹرب نہ ہو۔ میں نے کنکار کا گلا صاف کیا، اسباب و سر لایا، اور وکیل استغاثہ اور آئیو پر ایک اچٹتی نظر ڈالنے کے بعد روئے سخن جج کی جانب موڑا، پھر نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں شکیل خان کی فیملی کو پیش آنے والی ڈکیتی کے مذاق خیز اور افسوسناک واقعے کی رداس سنا دی۔ میں نے اس داستان عجیب و غریب کا اختتام بڑے واضح اور جذباتی انداز میں کیا۔ یور آنر، ماضی قریب میں پیش آنے والے سندوناک واقعہ کی روشنی میں ملزم کے بڑے بھائی شکیل خان کا یہ خیال تھا کہ پولیس نے اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے اس کے چھوٹے بھائی کو منظور مرڈر کیس میں پھانسنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے سانس لینے کے لیے توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، شکیل خان کا خیال غلط ہے، یہ درست، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اور میں وکیل استغاثہ کے اس اعتراض سے بھی متفق ہوں کہ یہ سراسر غیر متعلق واقعہ ہے۔ میں معزز عدالت کو یقین دلاتا ہوں کہ اپنے موقف کی بریت کے لیے میں اس واقعہ کا قطعاً سہارا نہیں لوں گا۔ کیس کے حوالے سے میری تیاری اور ہوم ورک اتنا مضبوط ہے کہ میں ملزم کو اس کیس سے ایسے نکالوں گا جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ ماضی قریب کے اس شرمناک واقعے کا سب سے زیادہ تکلیف دہ پہلو میں معزز عدالت کے سامنے ضرور لاؤں گا۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے حاضرین عدالت، وکیل استغاثہ، انکوائری آفیسر اور جج کی سمت دیکھا۔ میں نے کہا کچھ بھی نہ کہا اور سب کچھ کہہ بھی گئے کا حامل بیان دے کر وہاں موجود ہر ذی روح کو متاثر و مسحور بلکہ ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سب کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں کہ میں آگے کیا بولوں گا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب عالی، میرا مخاطب کرسی انصاف اور بڑا جمان جج تھا۔ مذاق خیز اور سازش بھری ڈکیتی میں جہاں ڈاکو گھر کا دیگر قیمتی سامان سمیٹ کر لے گئے، وہیں ایک طلائی جڑاؤ کنگن بھی جاتا رہا۔ مذکورہ کنگن ملزم کی والدہ بیگم گلجان کا تھا، جو اس کے شوہر نے منہ دکھائی میں اسے دیا تھا۔ بوڑھی گلجان سالہ سال سے اس کنگن کو سنبھالے بلکہ سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ خاص طور پر شوہر جمیل خان کی وفات کے بعد تو وہ کنگن گلجان کی زندگی میں اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ معزز عدالت اس بات کا بخوبی اندازہ اور احساس کر سکتی ہے کہ ڈاکو کی اس ذلالت بھری حرکت سے اس ضعیف خاتون کے دل و دماغ کو کتنی ٹھیس پہنچی ہوگی جب وہ سانس کی مریضہ بھی تھی۔ لیکن میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر آئیو کی طرف دیکھا، پھر نفرت بھرے لہجے میں کہا، ظالم اور شفاق لوگوں کی نظر میں انسانی جذبات اور احساس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ان کی نظر صرف اپنے مفاد پر ہوتی ہے۔ مفاد حاصل کرنے کے لیے وہ انسانوں کے خون میں ہاتھ رنگنے سے باز آتے ہیں اور نئی مردوں کے کفن چرانے سے۔ میں خاموش ہوا تو جج گردن جھکا کر اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ نوٹ کرنے لگا، پھر میری جانب دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، بیگ صاحب، یہ واقعہ بڑا افسوسناک ہے اور قابل مسمت بھی، لیکن استغاثہ کے مطالبے کو دیکھتے ہوئے اور جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آپ زیر سماعت کیس پر اس واقعے کی پرچھائی نہیں پڑنے دیں گی، لہذا عدالت آپ سے کہتی ہے
کہ آپ اپنے ان پوائنٹس کی طرف آ جائیں جن کی بنا پر آپ اپنے موکل کو باعزت بری کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اوکے یور آنر، میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا۔ پھر وٹنس باکس میں کھڑے انکوائری آفیسر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شاہ جی، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول سیٹ منظور کو اشاریہ 3 کیلیبر کے ریوالور سے ہلاک کیا گیا ہے۔ اس پر 2 گولیاں چلائی گئیں جن میں سے ایک اس کی گردن میں اور دوسری دل میں پیوست ہو گئی۔ چنانچہ اس کی فوری موت واقع ہوئی۔ آپ نے بڑی مستعدی دکھائی اور آنن فانن مبینہ قاتل کو گرفتار کر لیا، لیکن ابھی تک اس آلہ قتل کی کہیں ایک جھلک دیکھنے کو نہیں ملی۔ قاتل قابو میں ہو تو آلہ قتل برآمد کرنا کون سا مشکل ہوتا ہے، مگر آپ نے اس سلسلے میں کوئی کارکردگی نہیں دکھائی۔ کیوں؟ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ ہم نے ملزم کی گرفتاری کے بعد اس کے گھر کی مکمل تلاشی لی تھی، لیکن آلہ قتل ہمارے ہاتھ نہیں لگا۔ ریمانڈ کی مدت کے دوران بھی ہم نے اس کی زبان کھلوانے کی پوری کوشش کی، مگر کامیابی نہیں ہو سکی، جس سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ملزم نے مذکورہ ریوالور کو کسی گٹر وغیرہ میں پھینک دیا ہوگا۔ ایک تو آپ کسی نتیجے پر فوراً پہنچ جاتے ہیں شاہ صاحب، میں نے تندیہ لہجے میں کہا۔ بہرحال مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ ایک ہی گھر میں آپ کو 2 مرتبہ تلاشی لینی پڑی، پہلے کھلونا گن کے تلاش میں اور بعض آلہ قتل کی برآمدگی کے سلسلے میں۔ لیکن اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کو یہ راز بتا سکتا ہوں کہ آپ کو اس رات ملزم کے گھر سے آلہ قتل کیوں نہیں ملا۔ کیوں؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیوں نہیں ملا تھا؟ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس لیے نہیں ملا کہ اس آلہ قتل کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ جب اس نے سیٹ منظور کو قتل ہی نہیں کیا تو اس کے پاس کسی ریوالور کی برآمدگی کی کیا سوال؟ انکوائری آفیسر انور شاہ نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا کہ اگر اسے فری ہینڈ دیا جائے تو مجھے کچا چبا جانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرے گا۔ میں نے اپنے کام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، آئیو صاحب، قتل کی اس واردات کے ساتھ لوٹ مار کا ایک واقعہ بھی جڑا ہوا ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے روبرو بتایا تھا کہ زیاسہ کے گواہ ارشاد علی کے بیان کے مطابق ملزم نے پہلے مقتول پر 2 گولیاں برسائیں، پھر اس کی باسکٹ جیب میں 5000 روپے نکال کر فرار ہو گیا۔ میرا آپ سے صرف اتنا سا سوال ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر ایک گہری سانس لے کر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، کیا آپ نے ملزم کی جامع اور خانہ تلاشی کے دوران 5000 روپے کی وہ رقم برآمد کر لی تھی؟ اور اگر کر لی تھی تو پھر کہیں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ ہم وہ رقم برآمد نہیں کر سکے، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ لگتا ہے ملزم نے مذکورہ رقم کو کہیں ٹھکانے لگا دیا ہے۔ میں نے روح سوگن جج کی طرف موڑتے ہوئے کہا، یور آنر، میرے لہجے میں بڑا گہرا طنز شامل تھا۔ ہماری اسکاٹ لینڈ یارڈ مجرم سے آلہ قتل اس لیے برآمد نہیں کر سکی کہ اس نے واردات کے بعد وہ ریوالور کسی گٹر میں پھینک دیا تھا، اور مسروقہ رقم اس لیے دستیاب نہیں ہو سکی کہ ملزم نے نہایت ہی خفیہ طور پر ان 5000 روپوں کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ ریمانڈ کی مدت کے دوران بھی یہ ملزم کی زبان کھلوانے میں ناکامیاب و ناکامران رہے ہیں، جبکہ ہماری اسکاٹ لینڈ یارڈ کے بارے میں برطانیہ کے اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ لوگ بجلی کے کھمبے سے بھی اقرار جرم کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اگر پوچھ تاچھ کے نام پر کسی ببر شیر کو بھی ان کے حوالے کر دیا جائے تو ان کی ایک دن کی مہمان نہاری کے بعد وہ ہاتھ جوڑ کر یہ فریاد کرتا ملے گا، بھائی لوگوں، میری صرف شکل و صورت، رنگ و روپ جنگل کے بادشاہ ایسا، ورنہ حقیقت میں تو میں نرا گدھا ہوں۔ میں سانس لینے کے لیے رکا، کندھے اچکائے اور روح سخن بدسور جج کی طرف رکھتے ہوئے اپنے بیان پر دلائل جاری رکھا۔ یہ یور آنر، مقتول سیٹ منظور نے وقوع کی رات ٹھیک 11 بجے ہوٹل بند کیا اور اپنے باورچی ارشاد علی کے ہمراہ گھر کی سمت روانہ ہو گیا۔ ارشاد علی کے مطابق اس نے اپنے سیٹ کی قتل کی خبر دینے کے لیے سب سے پہلے اس کے گھر فون کیا تھا، یعنی 11:15 بجے۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ مقتول کی موت رات 11:15 ساڑھے 11 کے درمیان ہوئی تھی۔ اس قتل کا الزام میرے موکل پر عائد کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ اس دوران جائے وقوع سے خاصے فاصلے پر موجود تھا، لہذا وہ کس طرح اس قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ یور آنر، میرا موکل بے قصور بے گناہ ہے۔ ایک سوجی بوجھی اور سوچی سمجھی سازش کے تحت اس سے اس کیس میں فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ صورتحال کی اصل شکل میں نے معزز عدالت کے سامنے واضح کر دی ہے۔ میں خاموش ہوا تو جج نے گہری سنجیدگی سے اسوات پہ سر لایا، پھر معنی خیز سوالیہ نظروں سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وکیل استغاثہ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، آپ نے بہت بڑھ چڑھ کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ واردات
اور مقتول کی موت کے ممکنہ اور مبینہ وقت کے دوران جائے وقوع سے خاصے فاصلے پر موجود تھا۔ کیا آپ موجودہ عدالت کے سامنے اس کی وضاحت فرمائیں گے؟ مائی ڈیئر کونسلر، آپ کوئی فرمائش کریں اور میں اسے پورا نہ کر سکوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جناب عالی، میں نے وکیل استغاثے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تندی لہجے میں کہا، عرض کیا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد ایک گہری سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، وقوع کی شام مقتول کے ہوٹل میں ملزم و مقتول کے مابین جو بدمزگی ہوئی تھی وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ استغاثہ نے تو اس تفصیل کو شاید سرخیوں کے ساتھ حوالہ عدالت کیا ہے۔ میری مصدقہ معلومات کے مطابق وہ ناپسندیدہ واقعہ شام 6:15 بجے پیش آیا تھا۔ جب ملزم اور اس کے ساتھی ندیم کو ہوٹل سے نکالا گیا تو وہ خاصے برہم تھے۔ ندیم نے ملزم کو اشارہ دیا کہ وہ اس کے گھر چلے، اس طرح تھوڑی دیر آؤٹنگ ہو جائے گی اور اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ ندیم اور ملزم سیدھے چاندنی چوک ملزم کے گھر پہنچے۔ ملزم نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ وہ ندیم کے ساتھ اس کے گھر جا رہا ہے، واپسی میں دیر بھی ہو سکتی ہے، لہذا اس کے لیے پریشان نہ ہو۔ میں نے ایک مرتبہ پھر توقف کیا۔ حاضرین عدالت پر ایک دائرانہ نظر ڈالی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ملزم اور اس کا دوست ندیم لگ بھگ 7 بجے چاندنی چوک سے بورڈ آفس کی جانب روانہ ہوئے اور پھر رات 12 بجے ندیم اپنی موٹر سائیکل میں ملزم کو اس کے گھر چھوڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ ٹھیک 12:15 بجے ملزم اپنے گھر کے اندر موجود تھا اور 12:30 بجے اسے پولیس نے سیٹ منظور قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس سے بڑی اندھیر نگری اور کیا ہوگی جناب عالی؟ میں نے آخری سوالیہ جملہ جج کی جانب دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا، لیکن قبل اس کے جج اپنی زبان کو کسی قسم کی حرکت دیتا وکیل استغاثہ نے مجھ سے پوچھا، یہ اوقاتی جمع تفریق تو وہ ہے جو آپ کے موکل نے آپ کو بتائی ہوگی اور خود کو بچانے کے لیے غلط بیانی سے بھی تو کام لے سکتا ہے۔ ممکن ہے وہ ندیم کے گھر سے 11 بجے نکل آیا ہو۔ اس عمر کی گواہی کے لیے ندیم کو عدالت میں بلایا جا سکتا ہے۔ میں نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسے نفی میں گردن لائی۔ ندیم ملزم کا گہرا دوست ہے، وہ اسے محفوظ کرنے کے لیے جھوٹی سچی جیسی بھی گواہی دینے کو تیار ہو جائے گا۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں میرے فاضل دوست، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، انسان کی نفسیات کے ایک پہلو کی روح سے ملزم خود کو بچانے اور اس کا دوست ملزم کو محفوظ رکھنے کے لیے دروغ گوئی سے کام لے سکتے ہیں، لیکن شاید آپ ندیم کے والد صاحب کو نہیں جانتے۔ میں نے یہ سوال اتنا اچانک اور سادگی سے کیا تھا کہ وکیل استغاثہ بوکھلا کر رہ گیا۔ پھر بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں اس نے پوچھا، ندیم کے والد کو کیا ہوا ہے؟ نہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا وکیل صاحب، میں نے اسی بوکھلاہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، ندیم کے والد کا نام قاضی تمیز الدین ہے۔ قاضی تمیز الدین، اس نے زہر لب لہجے میں دہرایا، پھر بولا، کیا یہ وہی ہے جن کے نام پر ادھر ایک روڈ بھی ہے PIDC کے پاس، قاضی تمیز الدین روڈ؟ آپ بہت پیچھے چلے گئے جناب، میں نے تندیہ لہجے میں کہا، وہ مولوی تمیز الدین صاحب تھے، مگر میں قاضی تمیز الدین کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا تو آپ کو معلوم ہونا ہی چاہیے کہ عمارتیں، سڑکیں اور پارکس وغیرہ عموماً ان لوگوں کے ناموں سے معصوم کیے جاتے ہیں جو ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں تاکہ ان کی یاد اور یادگار زندہ رہے۔ اور پھر آپ نے تو اپنی وکالت ہی کو میری نظر مشکوک کر دیا ہے کہ آپ کو معروف شخصیت مولوی تمیز الدین اور قاضی تمیز الدین کے اس سے بھی کوئی آگاہی نہیں۔ وہ خجل سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے چڑھائی جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست ندیم کے والد صاحب کا نام قاضی تمیز الدین ہے اور وہ صفِ اول کے مفتی شمار ہوتے ہیں۔ لوگ پیچیدہ اور الجھے ہوئے معاملات کے لیے ان کے پاس فتویٰ لینے آتے ہیں۔ وہ ادھر نارتھ کراچی کی مسجد میں روزانہ 5 بجے سے لے کر رات 9:30 بجے تک موجود رہتے ہیں اور 10 بجے تک واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، وقوع کی رات بھی وہ ٹھیک 10 بجے گھر پہنچ گئے تھے۔ اس وقت ندیم اور ملزم گھر کے اندر موجود تھے۔ قاضی تمیز الدین اس حقیقت کے شاہد ہیں کہ دونوں لڑکے رات 12 بجے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ اب آپ یہ اعتراض نہ جڑ دیجیے گا کہ قاضی تمیز الدین بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ وکیل استغاثہ کے غبارے کی ہوا نکل چکی تھی، لہذا وہ کوئی معترض پوائنٹ نہ اٹھا سکا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، بیگ صاحب، کیا آپ قاضی تمیز الدین صاحب کو اس عمر کی گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ کیا وقوع کی رات ملزم 10 اور 12 بجے کے درمیان ان کے گھر میں موجود تھا؟ بالکل، کیوں نہیں جناب، میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا، سیٹ منظور کے سوا میں ہر اس شخص کو عدالت میں پیش کر سکتا ہوں جس کی شہادت سے میرا موکل باعزت وہی ہو جائے۔ جج نے نگاہ اڑا کر دیوار گیر کلارک کی طرف دیکھا۔ عدالت کا مخصوص وقت ختم ہونے میں 2-4 منٹ باقی تھے۔
سارا وقت آئیوں پر ہونے والی اجرا کھا گئی تھی۔ استغاثہ کے کسی گواہ کو کٹہرے میں آنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا، لیکن میں آج کی کارروائی سے بے حد مطمئن تھا۔ میں نے اپنے دلائل کی مدد سے استغاثے کی بنیاد ہلا کر کیس کو ایک خاص ڈگر پر ڈال دیا تھا، وہ ڈگر جو سیدھی میری کامیابی اور میرے موکل کی بریت کی طرف جاتی تھی۔ مجھے اس بات کی کوئی قطعاً پرواہ نہیں تھی کہ استغاثہ کے گواہ یا وکیل استغاثہ آگے چل کر کیا زور ماریں گے۔ میں نے اپنا کام تسلی بخش انداز میں کر دیا تھا اور مجھے پوری امید تھی کہ قاضی تمیز الدین کی معتبر گواہی کے بعد عدالت میرے موکل اور اس کیس کے ملزم خلیل خان کو باعزت بری کر دے گی۔ جج نے 15 روز کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ ہم عدالت کے کمرے سے باہر آئے تو میرے ساتھ چلتے ہوئے شکیل خان نے متحیر لہجے میں کہا، بیگ صاحب مجھے تو بالکل یقین نہیں آ رہا۔ کس بات کا شکیل صاحب؟ میں نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ وہ ممنونیت کے جذبات میں ڈوبی آواز میں بولا، آج اس کیس کی پہلی باقاعدہ پیشی تھی اور آپ نے تو پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ اگر آپ کو یہ پانسا پلٹا وہ اچھا نہیں لگ رہا تو اسے الٹ دیتے ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے مذاق کیا، میں تو آپ کا وکیل ہوں، جو حکم ہو۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا بیگ صاحب، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ میں نے استفسار کیا، پھر کیا مطلب تھا آپ کا؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، دراصل میں نے تو سن رکھا ہے کہ وکیل حضرات مختلف حیلوں بہانوں سے کیس کو لمبا کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کی آمدنی کا در زیادہ عرصے کے لیے کھلا رہے، لیکن آپ تو ہر معاملے کی تلخیص کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ قاضی تمیز الدین کی گواہی کے بعد تو عدالت خلیل خان کو بری کرنے میں مجبور ہو جائے گی۔ شکیل صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے وکیلوں کے حوالے سے اپنی جس شنید کا تذکرہ کیا وہ سب پرفٹ نہیں بیٹھتی، لہذا اسے فارمولہ مت سمجھیں۔ اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ ہماری برادری میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے۔ یہ عموماً وہ وکیل ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی زاویے سے نالائق ہوں، یا تو ان کی پریکٹس بڑی ماٹھی ہوتی ہے، وہ مہینوں کلائنٹ کی راہ تکتے ہیں، اور اگر ان کی خوش قسمتی اور کلائنٹ کی بدقسمتی کوئی ان کے چنگل میں آ پھنستا ہے تو وہ اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ حالات و واقعات کسی بھی ڈگر پر جا رہے ہوں، وہ اپنے موکل کو فارغ کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ تاریک راہوں پر اپنے ساتھ ساتھ گھسیٹتے پھرتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے، میں سانس لینے کے لیے تھما، پھر وضاحت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جو مخالف پارٹی سے مل جاتے ہیں اور ان سے بھاری بھاری رقمیں بٹورتے ہیں اور اپنے موکل کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے تاریخوں پر تاریخیں لیتے رہتے ہیں۔ اور پھر ایک گروپ اور بھی ہے جنہیں اپنا وکیلانہ صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں ہوتا، وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے موکل کی مٹی بھی خراب کر دیتے ہیں۔ اور جہاں تک قاضی تمیز الدین کا تعلق ہے، میں نے ایک مرتبہ پھر لمحاتی توقف کیا اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی یہی لگتا ہے شکیل صاحب کہ قاضی صاحب کی گواہی اس کیس کا فیصلہ کر دے گی، وہ بھی ہمارے حق میں ہے۔ ویسے ہی قاضی صاحب آپ خوب ڈھونڈ کر لائے ہیں، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ اس سے میرا کوئی کمال نہیں شکیل صاحب، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ ندیم کے والد محترم ہیں اور بطور گواہ بھی اس کی دریافت ہیں۔ اس لڑکے نے بڑی محنت اور جان فشانی سے اہم معلومات اکٹھا کر کے مجھے دی ہیں۔ یہ آپ کے بھائی کا سچا اور بلوث دوست ہے، اللہ اس کی عمر دراز کرے۔ شکیل خان نے دعائیہ انداز میں کہا، آمین۔ میں نے بھی صدقے دل سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھ سے رخصت ہو گیا۔ عدالت کی کارروائی اپنے مقررہ وقت پر شروع ہوئی۔ اس روز پہلا کیس ہمارا ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ استغاثہ کی جانب سے کوئی گواہ کٹہرے میں پہنچتا، جج نے اپنے چشمے کے اوپر سے مجھے دیکھا اور استفسار کیا، بیگ صاحب، کیا صفائی کی گواہ قاضی تمیز الدین صاحب اس وقت عدالت میں موجود ہیں؟ جج کی حد سے بڑی ہوئی دلچسپی دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اسے مجھ سے بھی زیادہ دلچسپی ہے۔ میں نے کھنگار کا گلا صاف کیا اور روئے سخن جج کی طرف پھیرتے ہوئے کہا، جناب عالی، جیسا کہ معزز عدالت اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے کہ آج کل شہر میں اشوب چشم نے ایک طوفان اٹھا رکھا ہے، شاید ایسا کوئی شخص ہو جس کی آنکھیں نہ دکھنے آئی ہوں۔ میڈیکل سٹور سے آئی ڈرافٹس اور جنرل سٹور سے ارکے گلاب کی شیشیں غائب ہو چکی ہیں، لیکن یہ نامراد وبا کچھ اس نوعیت کی ہے کہ چاہے جتنا بھی علاج کرو، یہ ہفتہ 10 دن سے پہلے تو جان چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ قاضی صاحب بھی اس افریت کے لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے توقف کیا تو جج نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، تو اس کا مطلب ہے آج قاضی صاحب گواہی کے لیے حاضر عدالت نہیں ہو سکیں گے؟ ایسی بات نہیں جناب عالی، وہ آئیں گے اور ضرور آئیں گے، مگر تھوڑی تاخیر ہو جائے گی۔ میں نے اپنے لہجے میں ڈرامائی رنگ بھرتے ہوئے کہا، آج ایک آئی اسپیشلسٹ سے صبح میں ان کا اپائنٹمنٹ تھا، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ڈاکٹر سے فارغ ہوتے وہ سیدھے عدالت میں آئیں گے۔ ان کی آمد 11 ساڑھے 11 بجے تک متوقع ہے۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، صفائی کی گواہ کی آمد میں بھی کم از کم 2 گھنٹے باقی ہیں، جب تک آپ اپنے کسی گواہ کو بھگتا لیں تاکہ عدالتی کارروائی کا تسلسل برقرار رہے،
وکیل استغاثہ نے سر کو سوادی جنبش دی اور اپنے ایک گواہ کو پیش کر دیا۔ استغاثہ کے اس گواہ کا نام مرزا ظہیر تھا۔ عمر لگ بھگ 60 برس رہی ہوگی۔ چھریرا بدن، دراز قامت، سر کے بال گرے، کلین شیپ، وضع قطع اور پہناوا انگریزوں جیسا۔ آپ اسے ایک دیسی انگریز سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے ندیم کے توسط سے جہاں اس کیس کے مختلف کرداروں کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی، وہیں مرزا ظہیر اور استغاثہ کے دیگر گواہوں کا کچا چٹا بھی شامل تھا۔ جبھی میں اتنا مطمئن تھا کہ فتح بالآخر ہماری ہی ہوگی۔ مرزا ظہیر نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ پھر جج کی اجازت حاصل کر کے وکیل استغاثہ جرح کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ اس کی گواہ پر نگاہ جماتے ہوئے خوشگوار لہجے میں استفسار کیا۔ مرزا صاحب، وقوع کی شام میں مقتول سیٹ منظور اور ملزم خلیل خان کے درمیان جھگڑا ہوا تو اس وقت آپ اس ہوٹل میں موجود تھے؟ جی ہاں، میں وہاں موجود تھا، گواہ نے سادگی سے جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ ان لوگوں کے بیچ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ بات تو بہت معمولی تھی، لیکن دیکھتے دیکھتے جھگڑا عروج پر پہنچ گیا۔ مرزا ظہیر نے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی اور بولا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سراسر قصور لڑکوں کا ہی تھا۔ آج کل کے جوانوں میں برداشت کا مادہ بالکل نہیں، ذرا سی بات پر آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور بزرگوں کا احترام تو شاید ان کے دل و دماغ سے اٹھ گیا ہے۔ گواہ اپنے وکیل کا رٹر رہے سب سنا رہا تھا۔ وکیل استغاثہ کی تسلی نہ ہوئی، اس نے پوچھا، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک تو کوئی تنازع کی وجہ نہیں بتائی۔ لیکن ابھی تک آپ نے تنازع کی وجہ نہیں بتائی؟ میں نے کہا نا، بہت معمولی سی بات تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ان لوگوں کے سالن میں ایک مکھی نکل آئی تھی۔ انہوں نے سالن کی پلیٹ دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ٹیبل مین نے معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہ صورتحال اس کے قابو میں نہ رہی تو سیٹ کو مداخلت کرنا پڑی۔ سیٹ نے بیرے کو حکم دیا کہ وہ ان کو نیا سالن لا دے، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ لڑائی جھگڑے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے ہوں۔ وہ سیٹ کو اس ہوٹل کے کھانوں کو مسلسل لان تان کر رہے تھے۔ جب یہ صورتحال برداشت سے باہر ہو گئی تو سیٹ نے مجبوراً اپنے ملازمین کی مدد سے انہیں ہوٹل سے باہر نکال دیا۔ بات مکمل کرنے کے بعد استغاثہ کا گواہ ہانپنے لگا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ میلوں دور سے اندھا دھند دوڑتا ہوا آیا ہو۔ اسے خاموش ہوتے ہی وکیل استغاثہ نے بڑے شاطرانہ انداز میں اگلا سوال داغ دیا، اور سیٹ منظور کا انتہائی مجبوری میں اٹھایا ہوا یہ قدم نوجوان نسل کے ان سپہ سالاروں کو پسند نہیں آیا تھا۔ انہیں اپنی بے عزتی کا بڑا ملال تھا، اور وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے مقتول سیٹ منظور کو خطرناک دھمکیاں بھی دی تھیں۔ جی ہاں، ایسا ہوا تھا، اور یہ کام صرف اس نوجوان نے کیا تھا۔ مرزا ظہیر نے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے خلیل خان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دوسرا بیچارہ تو خاموش کھڑا تھا، دوسرے زیادہ جلال اسی کو آ رہا تھا۔ اس نے بڑے واضح انداز میں سیٹ منظور کو دھمکی دی تھی۔ مرزا ظہیر نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بتایا، تم جو بھی کر رہے ہو اپنے حق میں بہت برا کر رہے ہو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میں کتنا خطرناک آدمی ہوں۔ جلد ہی تمہیں ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ اور اسی رات فائرنگ کر کے سیٹ منظور کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ وکیل استغاثہ نے لاسٹ لائن اسٹوری کے مانند اپنی جرح مکمل کرتے ہوئے کہا، جی ہاں۔ گواہ نے بڑی فرمانبرداری سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ وکیل استغاثہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اگرچہ قتل ہونے والے کسی شخص کی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ملنے والی اس نوعیت کی سنگین دھمکی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لیکن دوسری جانب قاضی تمیز الدین کی گواہی کی شکل میں ملزم کو ایک بہت بڑی پناہ یا ڈھال حاصل تھی۔ لہذا استغاثہ میرے موکل کا ایک بال بھی بانکا نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی باری پر میں وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ چند لمحات تک میں کٹہرے میں کھڑے استغاثہ کے گواہ مسٹر مرزا ظہیر کو دیکھتا رہا۔ پھر اپنی معلومات کی روشنی میں اجرا کا آغاز کیا۔ مسٹر ظہیر، آپ کو تو مقتول کے ہوٹل سے بڑی محبت تھی، دن کا بیشتر حصہ آپ وہیں گزارتے ہیں۔ مقتول نے آپ کو خاص رعایت دے رکھی ہے، کوئی ویٹر آپ کو ٹیبل پر سے اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا، چاہے آپ کچھ کھا پی رہے ہوں یا ویسے خامخواہ بیٹھے ہوں۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ جب ایسے ہی خامخواہ بیٹھے تھے تو کچھ نہ کچھ کرتے نظر آتے تھے، کبھی اخبار پڑھتے ہوئے، کبھی معمے اور پزل حل کرتے ہوئے، کبھی پرائز بانڈ کے آنکڑے ترتیب دیتے ہوئے، اور کبھی چپ چاپ خلا میں گھورتے ہوئے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں جناب، اس نے میری بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، ایک عرصے سے یہ میرے معمولات تھے، میرے دو ہی ٹھکانے تھے، رات میں گھر اور دن میں ہوٹل۔ لیکن مقتول سیٹ منظور کی موت کے بعد سے ہوٹل بند پڑا ہے اور میں خاصا ڈسٹرب ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مسٹر ظہیر، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اس کیس کا فاصلہ ایک آدھ پیشی میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد مقتول کا بیٹا مسرور ہوٹل کو نئے سرے سے شروع کرے گا۔ مسرور صاحب اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جب وہ اپنے والد مرحوم
کہ کاروبار کو شروع کریں تو مسٹر ظہیر کا خاص طور پر خیال رکھیں، ایسے گاہک ہوٹل کے نصیب میں نہیں ہوتے۔ تھینک یو وکیل صاحب، مرزا ظہیر نے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے اجرا کو آگے بڑھاتے ہوئے، مسٹر ظہیر، میری معلومات کے مطابق ملزم بھی اکثر و بیشتر مقتول کے ہوٹل میں کھانے پینے کے لیے بیٹھ جاتا تھا، خصوصاً جب اس کا دوست ندیم آیا ہوتا تھا تو وہ دونوں گھنٹہ 2 گھنٹے ہوٹل میں گزارتے تھے۔ آپ چونکہ مذکورہ ہوٹل کے مستقل گاہک تھے لہذا ملزم کو شکل و صورت سے اچھی طرح پہچانتے ہوں گے۔ جی ہاں، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے ملزم کو متعدد بار ہوٹل میں بیٹھ کر کھاتے پیتے دیکھا تھا۔ وقوع کی شام کو چھوڑ کر میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، کیا کبھی ملزم کا مقتول کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا؟ اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں جناب، میں نے ایسا کوئی واقعہ کبھی رونما ہوتے نہیں دیکھا۔ ملزم نے کبھی ہوٹل کے عملے کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہاں آنے والے کسی دوسرے گاہک کے ساتھ کوئی بد کلامی کی ہو؟ نہیں، قطعی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ ملزم بنیادی طور پر طبعاً اور فطرتاً ایک امن پسند، صلح جو اور خوش اخلاق انسان ہے۔ ہاں، میں نے مرزا ظہیر کو ایسے فریم میں فٹ کر دیا تھا کہ وہ میری رائے سے اختلاف کر ہی نہیں سکتا تھا۔ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نوجوان کو وقوع کی شام آخر ہو کیا گیا تھا۔ یہ حقیقت بہت جلد آپ کی سمجھ میں آ جائے گی مسٹر ظہیر، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی کسی بے اعتدالی پر جوان خون جوش مار جاتا ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ آپ کی جوانی میں بھی ایسے جوشیلے واقعات ہوتے ہوں گے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، وہ جذبات سے بوجھل آواز میں بولا، ایک مرتبہ میں نے اپنے پڑوسی کے مالی کو مار مار کر لہولہان کر دیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی جوانی کے دور میں پہنچ گیا۔ ان دنوں الماس سے میرا عشق چل رہا تھا، جو میرے پڑوس میں رہتی تھی، اور وہ کمبخت مالی الماس کے باپ کو میرے بارے میں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتا رہتا تھا۔ مسٹر ظہیر، میں نے اس کی لو سٹوری کی بریک لگاتے ہوئے کہا، ملزم کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ آپ کے ماضی کی یاد سے قطعی مختلف ہے۔ یہاں نہ تو کوئی عشقیہ معاملہ تھا اور نہ ہی میرے موکل نے کسی کو مار مار کر لہولہان کیا تھا۔ بہرحال آپ نے بڑے معتبرانہ انداز میں اس امر کی تصدیق کر دی ہے کہ ملزم مقتول کے ساتھ کوئی دیرینہ چپکلش یا دشمنی نہیں تھی اور وہ ایک بااخلاق اور شریف النفس انسان ہے، امن پسند اور صلح جو ہے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے جج کی سمت دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ جج نے نگاہ اٹھا کر دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھا۔ کلاک 10:10 کا وقت بتا رہا تھا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ کا گواہ قاضی تمام الدین تو 11:30 بجے تک آئے گا، کیوں نہ استغاثہ کے ایک اور گواہ کو نمٹا لیا جائے؟ بہت مناسب جناب عالی، میں نے فرما برداری سے کہا۔ جج نے وکیل استغاثہ سے پوچھا، آپ کسی اور گواہ کو پیش کرنے کے تیار ہیں؟ جناب عالی، آج استغاثہ کے 2 گواہ عدالت میں حاضر ہوئے تھے۔ وکیل استغاثہ نے جواب دیا، مرزا ظہیر اپنی گواہی مکمل کر کے عدالت کے کمرے سے باہر جو چکے ہیں۔ دوسرا گواہ مقتول کا باورچی ارشاد علی باہر موجود ہے۔ میں نے بے ساختہ کہا، استغاثہ کا سب سے اہم گواہ ارشاد علی، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے مالک سیٹ منظور کو قتل کیا گیا، سب سے پہلے تو اسی کو پیش کیا جانا چاہیے تھا۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر جج نے وکیل استغاثہ کو حکم دیا، آپ مسٹر ارشاد علی کو گواہی کے لیے اندر بلا لیں۔ عدالت کے دستور اور اصول کے مطابق ایک وقت میں صرف ایک ہی گواہ کو شہادت کے لیے کٹہرے میں بلایا جاتا ہے تاکہ اس کے بیان اور جوابات دوسرے گواہوں کی شہادت متاثر نہ ہو۔ باقی جتنے بھی گواہ حاضر ہوں انہیں عدالت کے کمرے سے باہر دوسری محفوظ جگہ پر بٹھا دیا جاتا ہے، اور کارروائی اگر کسی عام سے کیس کی ہو تو مذکورہ گواہان عدالت کے برآمدے میں بچھی 24 بینچوں پر بھی براجمان دکھائی دیتے ہیں۔ ارشاد علی کی عمر 35 اور 40 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد کا دبلے پتلے جسم کا مالک ایک عام سی شکل و صورت والا شخص تھا، چہرہ قدر لمبوترا اور رنگت گندمی۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ یہ بیان اس سے پہلے پولیس کو دیے گئے اس بیان کی فوٹو کاپی تھا۔ مجھے اس میں کوئی نئی بات محسوس نہیں، بس جملوں، الفاظ اور واقعات کی ترتیب کے گواہوں پھراؤ کے بعد یہ بالکل ویسے ہی بیان تھا۔ وکیل استغاثہ جج کی اجازت حاصل کر کے گواہ کو والے کٹہرے کے پاس پہنچا، پھر مختلف نوعیت کے سوالات کے ذریعے موجود عدالت کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ سیٹ منظور کو میرے موکل کے سوا اور کسی نے قتل نہیں کیا۔ میں وکیل مخالف کے طریقے بازات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، مگر مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ میں نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہوا تھا۔ وکیل استغاثہ کا زیادہ زور ملزم کے الفاظ کی طرف تھا جن میں ملزم نے مقتول کو خطرناک نتائج کی دھمکی دی تھی وغیرہ وغیرہ۔ میں صبر و سکون کے ساتھ وکیل استغاثہ کی محنت کا تماشا دیکھتا رہا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر محسوس کی، وہ بعض سوالات کو خواہ دہرا کر وقت برباد کر رہا تھا اور اس کوشش میں دکھائی دیتا تھا کہ زیادہ وقت وہ پی جائے اور میرے حصے میں چند لمحات ہی آئیں، پھر وہ
قاضی تمام الدین کی گواہی سے ہی خائف تھا اور چاہتا تھا کہ آج کا دن ارشاد علی کے ساتھ ہی بتایا جائے۔ قاضی صاحب کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ ظاہر ہے جس گواہ کی شہادت چل رہی تھی جب تک اس پر اجرا مکمل نہ ہو جاتی دوسرے گواہ کو پیش نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر وکیل استغاثہ بیچارہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میں اس کے گواہ کے ساتھ کون سا ہاتھ کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا ہوں۔ میں دل ہی دل میں اس کی بے خبری اور مسکرا کر رہ گیا۔ خدا خدا کر کے اس نے 11 بجے گواہ کو فارغ کیا تو میں اپنا فرض سنبھالنے کے لیے وٹنس باکس سے قریب چلا گیا۔ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ارشاد علی تمہیں مقتول سیٹ کے ہوٹل میں کام کرتے کتنا عرصہ ہوا تھا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے اعداد و شمار کے مطابق آئندہ زندگی میں تمہیں کبھی وہاں کام کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا، اور وہ بھی اس شرط پر کہ اگر زندگی سلامت رہی تو۔ میں نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دو شکایتی نظروں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، وکیل صاحب آپ تو خواہ ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں۔ میں ڈرانے والی باتیں کر رہا ہوں جبکہ تم ایسے کام کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے۔ میں نے بس سور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں بالکل سچ بتا رہا ہوں ارشاد، اگر کل کلاں سیٹ منظور کے بیٹے نے اس ہوٹل لائن کی بزنس کو جاری بھی رکھا تو تمہیں کسی بھی قیمت پر اپنے ہوٹل میں قدم نہیں رکھنے دے گا۔ بہرحال میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم مقتول کے پاس کب سے کام کر رہے تھے؟ میری اس نوعیت کی اجرا نے استغاثہ کے گواہ کو تو پریشان کیا ہی تھا، اس کے ساتھ ہی حاضرین عدالت بھی الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں میں اجرا کے تھیلے میں سے حقائق کی کون سی بلی برآمد کرنے والا ہوں۔ ارشاد علی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، 5 سال۔ تمہاری رہائش ناگن چورنگی کے علاقے میں ہے۔ میں نے اجرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا تمہارا تعلق کراچی سے ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا تم یہیں کی پیدائش ہو؟ نہیں جناب، میرا تعلق بھاولپور سے ہے۔ اس نے بتایا، میں 8 سال پہلے یہاں کراچی آیا تھا، باورچی گیری کا کام میں نے ادھر ہی سیکھا، پھر ادھر ادھر 2-3 ہوٹلوں میں کام کیا، پھر سیٹ منظور کے پاس آ گیا اور پچھلے 5 سال سے میں ادھر ہی کام کر رہا ہوں۔ ویری گڈ۔ میں نے اس طرح مسکرا کر اسے دیکھا جیسے بلی جھپٹا مارنے سے پہلے مسکرا کر معنی خیز انداز میں اپنے شکار کو دیکھتی ہے۔ تمہیں کافی عرصہ ہو گیا کراچی میں، اب تک تم اپنا ذاتی گھر تو بنا ہی لیا ہوگا۔ نہیں جناب، میں تو کرائے کے کوارٹر میں رہتا ہوں۔ اس نے بتایا، اپنا گھر کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، سیٹ اتنی زیادہ تنخواہ نہیں دیتا کہ بچت کر کے ذاتی گھر کا بندوبست کیا جا سکے۔ اوہ، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں سانس خارج کی، پھر پوچھا، مکتوب تمہیں کتنی تنخواہ دے رہا تھا؟ صرف 800 روپے، اس نے جواب دیا۔ 800 روپے مانا کوئی بہت بڑی رقم نہیں تھی، لیکن آج سے لگ بھگ 40 سال پہلے اسے معمولی تنخواہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، ارشاد علی، تو اس کا مطلب ہے کہ تم جب سے کراچی آئے ہو کرائے کے کوارٹر میں رہ رہے ہو؟ نہ تو تم ذاتی گھر خرید سکے اور نہ ہی کوئی پلاٹ یا فلیٹ وغیرہ بک کرا سکے۔ بالکل نہ۔ وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، فلیٹ یا گھر کا تو مجھے خواب لگتا ہے، اور جو لگتا ہے کہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ امید پر دنیا قائم ہے ارشاد علی، سمجھو کہ تمہارا خواب بھی پورا ہونے والا ہے۔ جی وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے گیا، پھر مجھ سے مستفسر ہوا۔ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہا ہے کہ یہ دنیا امید پر قائم ہے۔ میں نے اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، جو خواب آج پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا وہ کل پورا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے تمہیں دل چھوٹا اور دماغ موٹا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا جی، وہ گڑبڑا کر بولا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے استغاثہ گواہ کو کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے کہا، ارشاد علی، وقوع کی رات تم اور مقتول سیٹ منظور ہوٹل بند کر کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ سیٹ تمہیں ناگن چرنگی پر ڈراپ کر کے معمول کے مطابق اپنے گھر کی جانب روانہ ہو جایا کرتا تھا، لیکن اس رات یہ معمول برقرار نہ رہ سکے، تمہارے سیٹ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور تم ایک مشکل میں پھنس گئے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہوا، وہ دھیرے سے بولا۔ میں نے پوچھا، وقوع کے روز مقتول نے کس قسم کا لباس پہن رکھا تھا؟ نیلے رنگ کی شلوار قمیض اور کالی واسکٹ۔ یہی وہی کالی واسکٹ ہے نا جس کے اندرون جیب مقتول نے کم و بیش 5000 روپے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے تصدیق طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ سیٹ کو قتل کرنے کے بعد حملہ آور اس کی جیب میں سے یہ رقم بھی نکال لے گیا تھا، اور یہ تمام تر افسوسناک واقعہ تو آئی نظروں کے سامنے پیش آیا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ وسوق انداز میں بولا۔ اور تم نے کیسا لباس پہنا ہوا تھا؟ کتھئی شلوار اور قمیض۔ ملزم کا لباس بھی تمہیں اچھی طرح یاد ہوگا۔ اس نے فوری طور پر جواب نہ دیا۔ ان لمحاتوں میں مجھے خاصا متذبذب دکھائی دیا۔ میں نے ابرو چڑھاتے ہوئے کہا، یہ واردات تمہاری آنکھوں کے سامنے پیش آئی تھی، ٹھیک ہے؟ ملزم نے اپنے چہرے پر ڈھاٹا لگا رکھا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس نے اپنے پورے بدن کو ڈھاٹے میں چھپایا ہو۔ تمہیں ملزم کے لباس کے بارے میں بتانے کی تو کے لیے اتنی سوچ بچار کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جی یاد آ گیا، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ ملزم اس وقت نیلی پتلون اور شرٹ پہنے ہوا تھا
پکا نا؟ میں نے اسے نائلون کی ڈوری سے باندھتے ہوئے پوچھا۔ یہ نہ ہو کہ تھوڑی دیر بعد تمہیں کچھ اور یاد آ جائے۔ نہیں جناب، مجھے اچھی طرح یاد ہے، واردات کا ایک ملزم نے نیلی پتلون اور سرخ شرٹ پہن رکھی تھی۔ میں نے روح سخن جج کی طرف موڑا اور گہری سنجیدگی سے کہا، جناب علی، جس لباس کا تذکرہ استغاثہ کے گواہ ارشاد علی نے کیا ہے وہ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم خلیل خان نے اس وقت پہنا ہوا تھا جب وہ وقوع کے شام اپنے دوست ندیم کے ہمراہ مقتول کے ہوٹل میں کھانا پینے کے ارادے سے آیا تھا۔ لیکن جب ندیم کے ساتھ اس کا بورڈ آفس جانے کا پروگرام بن گیا تو اس نے گھر جا کر اپنی روانگی کی اطلاع دینے کے علاوہ لباس بھی تبدیل کر لیا تھا، اور یہ نیا لباس سفید شلوار قمیص اور سیاہ سویٹر پر مشتمل تھا، جس کی گواہی ملزم کے گھر والے ندیم اور ندیم کے والد قاضی تمیز الدین دے سکتے ہیں۔ ملزم اسی لباس میں ندیم کے گھر میں موجود رہا اور انہی کپڑوں میں واپس آیا تھا، لیکن ارشاد علی کو اتنا بڑا مشاہداتی دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جج نے مجھ سے دریافت کیا۔ جناب علی، گواہ کو کوئی دھوکہ نہیں ہوا، میں نے دو ٹوکا انداز میں کہا، بلکہ حقیقت یہ کہ وقوع کے روز جب ملزم اور اس کے دوست ندیم کو زبردستی ہوٹل سے نکالا گیا تو اس کے بعد سے گواہ نے ملزم کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ میرے موکل کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے کاسٹیوم کا پرانا ورژن استعمال کر رہا ہے۔ لیکن وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ جج نے استفسار میں دلچسپی کے ساتھ بے حد اصرار بھی شامل ہو گیا تھا۔ جج کے استفسار میں دلچسپی کے ساتھ بے حد اصرار بھی شامل ہو گیا تھا۔ ارشاد کی ملزم سے کیا دشمنی ہے؟ ملزم اور اس کے بڑے بھائی شکیل خان نے پولیس سے دشمنی کی تفصیل تو میں معزز عدالت کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ استغاثہ کے گواہ ارشاد علی نے جیسے ہی خلیل خان کا نام پیش کیا ان کی عید ہو گئی۔ ہاتھ پاؤں، زبان اور دماغ کو زحمت دیے بغیر انہوں نے ملزم کو مجرم سمجھ لیا۔ اب استغاثہ کے گواہ ارشاد علی سے ہی پوچھ لیتا ہوں، میرے موکل نے اس کے خاندان کے کتنے افراد کو ماضی میں قربانی کا بکرا بنایا تھا؟ میں ایک مرتبہ پھر گواہ کی جانب متوجہ ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ندیم کی فراہم کردہ معلومات کو استعمال کرنے کا اس سے زیادہ مناسب موقع اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ اس نوجوان نے حق دوستی شاندار طریقے سے ادا کیا تھا۔ ارشاد علی، تم گزشتہ 8 سال سے کراچی میں مقیم ہو۔ سراب گوٹ کا نام تو تم نے سن رکھا ہوگا۔ جی ہاں، میں وہاں 1-2 مرتبہ گیا بھی ہوں۔ سراب گوٹ میں مین روڈ پر مکہ بلڈرز ہے۔ میں نے سادہ دل لہجے میں کہا، کبھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا؟ جی نہیں، وہ بدکا، میں کسی مکہ بلڈر سے واقف نہیں ہوں۔ میں نے چوہے بلی کا کھیل جاری رکھتے ہوئے پوچھا۔ ارشاد علی، میں نے سنا ہے کہ پچھلے دنوں تمہارا کوئی پرائز بانڈ لگا تھا۔ جناب، میری قسمت ایسی کہاں؟ مایوسی سے بولا۔ پھر کوئی بی سی نکلی تھی؟ میں نے کبھی کمیٹی اور بی سی وغیرہ نہیں ڈالی، نکلے گی کہاں سے؟ وہ یاسیت بھرے لہجے میں بولا۔ اس کا مطلب ہے کوئی بڑی رقم تمہاری جیب میں نہیں آئی؟ میں نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ اتنی رقم جس سے جیب بھر جائے؟ وہ بولا، وکیل صاحب، غریب آدمی کے لیے سب سے بڑی رقم اس کی تنخواہ ہوتی ہے۔ سیٹھ مہینے کے شروع میں جب مجھے تنخواہ دیتا تو میری جیب بھر جاتی تھی، لیکن 800 روپے کی رقم کو بڑی رقم تو نہیں کہا جا سکتا نا؟ بالکل درست، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پوچھا، ارشاد علی، کبھی گلزار جیت جانے کا اتفاق ہوا؟ نہیں جناب، یہ نام میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے۔ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرا، اپنی ہی دھن میں پوچھتا چلا گیا۔ وہاں ایک بہت بڑی رہائشی اسکیم کے لیے فلیٹس کی بکنگ ہو رہی ہے۔ مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں، وہ خاصا نروس ہو رہا تھا۔ اس پروجیکٹ کی بکنگ مکہ بلڈرز والے کر رہے ہیں جناب، میں نے کہا نا۔ وہ ایک دم ہتھے سے اکڑ گیا۔ میں مکہ بلڈر اور گلزار ہجری کی کسی رہائشی اسکیم سے واقف نہیں ہوں۔ آپ خواہ یہ سوالات مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے لہجے میں سختی در آئی۔ 11 فروری کو مکہ بلڈرز نے گلزار ہجری کے فلیٹ نمبر B12 کی بکنگ 5000 روپے سے کی ہے، اور بکنگ کرانے والے کوئی اور نہیں بلکہ تم ارشاد علی ہو۔ تم معزز عدالت کو بتاؤ کہ تمہارے پاس وہ 5000 روپے کی رقم کہاں سے آئی تھی؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ میرا مطلب میرے پاس رقم، میں کیا بتاؤں؟ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ وہ اپنے بے رفت جملوں کو ادھورا چھوڑ کر گٹار سے باہر نکل آیا۔ انداز ایسے ہی تھا کہ وہ مجھ پر حملہ آور ہوگا۔ وہ بڑے جا رہے ہیں نا، انداز میری طرف بڑھا بھی۔ میں ایک دم محتاط اور ڈیفینسو ہو گیا، لیکن اس نے مجھ پر اٹیک نہیں کیا بلکہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے تیزی سے عدالت کے دروازے کی جانب بڑھا۔ میں نے انکوائری آفیسر کی جانب ہاتھ اٹھا کر بآواز بلند یہ نعرہ لگایا، پکڑو جانے نہ پائے، اسی نے اپنے سیٹ منظور کی جان لی ہے۔ انکوائری آفیسر اور مخصوص عدالتی امرہ بڑی سرعت سے حرکت میں آیا۔ عدالت کے کمرے میں سے کسی شخص کا یوں دم دبا کر بھاگنا آسان نہیں ہوتا۔ پلک جھپکتے میں ارشاد علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ آئندہ پیشی پر میرے موکل کو باعزت بری کر دیا گیا۔ پچھلی پیشی کے اختتامی لمحات بڑے سنسنی خیز، انکشاف انگیز اور حیرت انگیز رہے۔ میری کڑی جرا کے جواب میں استغاثہ کے گواہ مسٹر ارشاد علی کے جرم کا غبارہ ایک دم
ایک دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ ادھر اس کی گرفتاری عمل میں آئی، ادھر پٹے دار نے کمرے میں آ کر بتایا قاضی تمیز الدین صاحب باہر موجود ہیں۔ قاضی صاحب کو فوراً گواہی کے لیے اندر بلا لیا گیا۔ چند لمحات قبل عدالت کے کمرے میں جو کچھ پیش آ چکا تھا اس کے بعد قاضی تمیز الدین کی گواہی محض خانہ پوری کی حیثیت کی حامل ثابت ہوئی۔ بہرحال جج نے عدالتی کارروائی مکمل کرنے کے بعد فیصلے کے لیے 3 روز بعد کی تاریخ دے دی تھی۔ پھر آج میرے موکل کے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا۔ خلیل خان کی باعزت بریت کے سب سے زیادہ خوشی اس کے بڑے بھائی شکیل خان کو ہوئی تھی۔ اس نے فیصلے کے روز مجھ سے کہا، بیگ صاحب آپ نے تو کمال کر دیا، میں نے جو بھی کیا اسے ندیم کی بھاگ دوڑ اور کوشش سے کمال حاصل ہوا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں اپنی تگو دو سے اپنے مکلف بآسانی بے گناہ ثابت کر سکتا تھا، لیکن ندیم کی فراہم کردہ معلومات نے تو اصل مجرم کو بھی بے نقاب کر دیا۔ ندیم اور اس کے والد تمیز الدین کا تو میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ وہ ممنوع بھرے لہجے میں بولا، پھر آپ نے خلیل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے جو کچھ کیا وہ قابل تحسین ہے اور ناقابل فراموش ہے۔ اگر آپ جیسے درجن 2 درجن افراد اس ملک میں اور نمایاں ہو جائیں تو مجھے امید ہے یہ ملک انسانوں کے رہنے کے لیے ایک مثالی دھرتی ثابت ہوگا۔ وہ خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں، شکیل صاحب بات درجن 2 درجن یا 1000 کی نہیں بلکہ فرض شناسی اور احساسی ذمہ داری کی ہے۔ اگر ہمارے ملک کے عوام ان نکات کو سمجھ لیں تو کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، یہ ملک خود بخود یوٹوپیا بن جائے گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ خیالوں میں کھو گیا۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات یہ ہے کہ آپ نے پولیس والوں کے دانت کھٹے کر دیے، اس میں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں شکیل صاحب۔ جی کیا مطلب؟ وہ الجھن زدہ انداز میں دیکھنے لگا۔ میں نے کہا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ دانتوں سے کھاتے ہیں اور دانت کھٹے ہو جانے کے بعد کھانا چھوڑ دیں گے تو آپ کا خیال غلط ہے شکیل صاحب۔ پھر اس کی حیرت 2 چند ہو گئی۔ میں اس شہر کے 2 ایسے پولیس افسر کو ظاہری طور پر جانتا ہوں جن کے منہ میں ایک دانت بھی نہیں، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، لیکن وہ کھانے کے معاملے میں پورے ڈپارٹمنٹ میں مشہور ہیں اور کھا کھا کر سرکاری سانڈ بنے ہوئے ہیں۔ وہ بے ساختہ مسکرانے لگا۔ میں نے کندھے اچکا دیے۔ ناظرین، یہاں ہمارا پہلا آج کا کیس ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ہم اسی طرح روزانہ ایک کیس سناتے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے اور آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ان کیسز کو لائک کریں، پسند کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔